میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وإن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله سبحانه وتعالى وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اور پوری امت کے جتنے انفرادی اور اجتماعی مسائل ہیں اور پریشانیاں اور الجھنیں ہیں، ان تمام پر مسائل کا حل صرف اللہ کی مدد میں ہے. اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور امت کے ساتھ ہو جائے تو مدد کے راستے سے ہمارے انفرادی مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور اجتماعی مسائل بھی اللہ کی مدد سے حل ہو جائیں گے. اللہ کی مدد کے بغیر نہ کوئی ہمارا انفرادی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، نہ اجتماعی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور نہ چھوٹا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور نہ بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ یقینی بات ہے، جس کو اچھی طرح سمجھنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے پر آئے تو دنیا میں کوئی بھی طاقت تمہارے پر غالب نہیں آ سکتی ہے. اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے اور بھروسہ کرنا چاہیے. اب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ اور امت کے ساتھ ہونے کا کیا راستہ؟ اور میں اللہ کی مدد کے ساتھ ہونے کا راستہ اللہ کی اور اللہ کے دین کی مدد ہے. اسی لیے فرمایا کہ ایمان والوں، اگر تم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے. دوسری جگہ پر تاکید کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کی مدد کریں گے جو اللہ کے دین کی مدد کرے گے. تو اللہ کی مدد کے ساتھ ہونے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ ضابطہ اللہ کے دین کی مدد ہے. اب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے تو اس سے کیا نفع ہوگا؟ اللہ کی مدد کے ساتھ ہونے کے نتیجے میں سب سے بڑا ہمارا اور پوری امت کا مسئلہ جو ہے وہ ہدایت کا ہے کہ ہر انسان کو ہدایت کا وہ مقام مل جائے جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے اور پسندیدہ ہے. تو اللہ کیا ہدایت کا کون سا مقام مطلوب ہے؟ تو اللہ کیا ہدایت کا وہ مقام پسندیدہ ہے کہ جس کے راستے سے ہر انسان کی زندگی میں اللہ کی طرف سے عائد کردہ تمام فرائض پر قائم ہونے کی طاقت پیدا ہو جائے. اللہ کے حرام کردہ تمام چیزوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے. اور اللہ کی طرف سے جب دین کی محنت کا جو بھی تقاضا جو سا بھی تقاضا ہے اس کے لیے آدمی کے قدم بنا کسی جھجک کے اڑ جائے. ہدایت کا یہ مقام ہر مسلمان سے اللہ کی یہاں مطلوب ہے، پسندیدہ ہے. اور اتنا ہدایت کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے. اتنی ہدایت کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے جو فرائض پر کھڑا کر کے حرام سے بچا دے اور اللہ
محنت کے تقاضوں پر اس کو کھڑا کر دیا۔ اس لیے کہ ہر مسلمان کی یہی ذمہ داریاں ہے کہ جو اللہ کی طرف سے فرائض ہے اس کے اوپر عمل کرے۔ کچھ کیا کچھ چھوڑ دیا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئیں گی اور آخرت میں جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اللہ کسی کو معاف کر دے تو اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن ضابطے کی بات یہ ہے کہ کرنے کی کچھ کام کیے، کچھ کاموں کو چھوڑ دیا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئیں گی۔ یہ پکی سچی بات ہے، قرآن کی بات ہے۔ تھوڑا وقت ہے، بہت ساری باتیں تفصیل میں نہیں جا سکتا ہے، تو اس لیے جو ہے تو دنیا میں نقد مصیبت آئے گی اور آخرت پر اس کے اوپر اس سے سزا کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ یہ کرنا معاف کر دے۔ اور اگر زندگی میں دین پورا ہوگا تو دنیا میں اللہ کے تمام تر وعدے پورے ہوں گے، جس کی وجہ سے انسان کی پوری زندگی برکت کے ساتھ گزرے گی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا بدلہ دیں گے، جنت کی شکل میں اور اپنی رضا کی شکل میں۔ اللہ جنت بھی دیں گے، پھر یہ فرما دیں گے اللہ تعالیٰ کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ یہ خطہ بھی ختم ہو جائے گا کہ کبھی ناراض ہو کر اللہ جنت میں سے نکال نہ دے۔ اتنی بڑی کامیابی جو ملے گی وہ پورے دین پر ملے گی، اور پورے دین پر اور پوری دین کی محنت پر کھڑا ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہر آدمی اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کر لے جو فرائض پر اس کو کھڑا کر دے، حرام سے بچا دے اور دین کی محنت کے ہر تقاضے پر اس کو کھڑا کر دے۔ اب میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ کام ہو گیا ہدایت کے راستے سے اور اللہ کی مدد آ گئی، تو اللہ کی مدد سے کیا چیزیں مرتب ہوگی دنیا میں؟ فرمایا اللہ کی مدد سے سب سے پہلے کام کرنے والوں کو اللہ ہدایت کا وہ مقام عطا فرما دیں گے جو اللہ کی راہ پر چلی جائے، اور اللہ ان کے ہاتھوں دنیا میں ہدایت کو چلائیں گے، ملکوں میں، علاقوں میں، جماعتوں میں، گروہوں میں اللہ ان کے ہاتھوں ہدایت کو چلائیں گے۔ اسی لیے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، فرمایا اللہ کی مدد آ رہی اور فتح مکہ ہو گیا تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے؟ فرمایا اس کے یہ اثرات مرتب ہوئے کہ آپ دیکھو گے کہ فوج کی فوج، گروہ کی گروہ، جماعتیں کی جماعتیں اللہ کی دین میں داخل ہوئی، اور سارے صحابہ کو اللہ نے ہدایت کا وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ہر ستارہ اپنے اندر نور لیے ہوئے ہے، ایسا ہی ہر صحابی اپنے اندر ہدایت کا وہ نور لیے ہوئے ہے کہ امت کی ایک فرد یا پوری امت ایک صحابی کے پیچھے چلے تو ان کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دے۔ تو سب سے پہلے ہدایت کا مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ کی مدد سے۔ دوسرا مسئلہ ہر انسان کی روزی روٹی کا ہے، ضروریات زندگی کا ہے، کہ جو ضروریات زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ حلال اور برکت والی آسانی کے ساتھ دیں گے۔ اللہ کی مدد سے یہ دوسرا کام ہو جائے گا، ان کی روزی روٹی کا مسئلہ، ضروریات زندگی کا مسئلہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے، برکت والا بنا دیں گے کہ تھوڑی سی آمدنی میں وہ بھی جی جائے گا، سینکڑوں گھرانے اس سے جی جائیں گے۔ یہ دوسرا نفع ہوگا ہدایت اللہ کی طرف سے مدد کے راستے سے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ انفرادی زندگیوں میں جو الجھنیں اور اجتماعی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، من حیث الامہ، جو امت کے حیثیت سے جو پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری پریشانیوں کو اور ساری الجھنوں کو اللہ عافیت سے بدل دیں گے۔ الجھنیں ختم ہو جائیں گی انفرادی زندگی میں بھی، اور اجتماعی زندگی کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور اللہ عافیت کے حالات پیدا فرما دیں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ عافیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ العافیہ، کہ اللہ سے عافیت مانگو، کہ جب عافیت آ جائے گی زندگیوں میں تو جینا بھی آسان ہو جائے گا اور مرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یہ تین بڑے بڑے انعامات
انعامات ہر فرد امت کو ملیں گے جب اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی۔ انفرادی زندگی میں مدد ساتھ آ گئی تو انفرادی مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اتنی محنت ہو گئی کہ پوری امت کے اعتبار سے جو مطلوب تھی وہ ہو گئی تو امت کا اجتماعی مسائل سے حل ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور پاک علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی ہے تو بعثت کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ ہے کہ انسانوں نے گمراہی آخری جگہ کی تھی اور انسانوں نے جہالت بھی آخری جگہ کی تھی۔ ہدایت کے راستے سے بالکل ساری انسانیت کو رہا تھی۔ ضروریات زندگی میں اتنی الجھن تھی کہ پورا مجمع ایک دوسرے کی اوٹ پہ بیٹھتا تھا کہ سفر نہ کھل جاتا۔ ایک ایک سواری پر 10 سوار باری باری سوار ہوتے تھے اور پیر پیدل چلنے کی وجہ سے پھٹ جاتے تھے تو چیتھڑے باندھ کر کے چلتے تھے۔ ضرورت زندگی کا یہ حال تھا، کھانے کا یہ حال تھا کہ پوری سب کی سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی تھی، یہاں تک کہ بھوک کو دور کرنے کے لیے ایک چمڑے کو جلا کر اس کی خوراک کو کاٹ کر پانی پی کر اپنی بھوک کو مٹایا ہے۔ ضروریات زندگی کے تعلق سے یہ حال تھا۔ اور جہاں تک الجھنوں کا تعلق ہے، اتنی الجھنیں تھی جب آپ کی بعثت ہوئی ہے کہ چاروں طرف دشمنی کی فضا ہے۔ پرائے تو دشمن ہے ہی ہے، اپنے بھی دشمن ہے، اور دشمنی کا بازار اتنا گرم ہے کہ ان کی بات کو قبول بھی نہیں کریں گے، قبول کرنے بھی نہیں دیں گے۔ جو قبول کریں گے ان کو اتنا ماریں گے پیٹیں گے کہ وہ وہاں سے توبہ کر کے واپس آ جائے، اور دوسرے لوگ مار پیٹ کو دیکھ کر کے اس کی ہمت نہ کریں، اور جو مکہ مکرمہ میں آئے گا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نعوذ باللہ سننے نہیں دیں گے۔ اگر کوئی آپ کی بات کو سن لے گا تو اس کے اوپر جادو چل جائے گا۔ چاروں طرف مخالفت کی فضا ہے، اور چاروں طرف مشکلات کی حالات ہے، اور چاروں طرف تکلیف پہنچانے کی فضا ہے۔ اس فضا میں کام شروع ہوا، لیکن 23 سال میں جب محنت صحیح ہو گئی اور پوری ہو گئی، ایک تو محنت کیا ہو گئی؟ صحیح ہو گئی، دوسرا محنت پوری ہو گئی۔ اس لیے کہ اللہ کی یہ محنت کی صحیح شکل ہے کہ جس شکل کے قائم ہونے سے وہ محنت بنے گی، نہیں تو رسم بنے گا، عادت بنے گی، اور رسم پر اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کی محنت کی ایک مخصوص شکل ہے کہ وہ صحیح ہو جائے۔ جیسے زمین میں بجلی، زمین میں درخت کو اگانے کے لیے گٹلی کے دفن کرنے کا ایک نظام ہے۔ آپ نے 5 میٹر نیچے ڈال دیا زمین میں، کیونکہ بھائی گٹلی اگے گی۔ آپ زمین پر بیٹھ کر آ گئے تو گٹلی اگے گی، اس کے اگانے کا ایک نظام ہے، وہ آپ قائم کریں گے تو اللہ درخت بنا دیں گے۔ نطفے کو صحیح رکھنے کا ایک نظام ہے، تو آپ نے صحیح طریقے سے نطفے کو صحیح جگہ پہنچا دیا تو انسان اللہ بنا دیں گے۔ ایسا ہی محنت کی ایک خاص شکل ہے، اس شکل پر تو محنت بنے گی۔ ایک تو محنت کی شکل صحیح ہونی چاہیے، دوسرا محنت کی مقدار پوری ہونی چاہیے۔ محنت کی مقدار پوری ہونی چاہیے، ادھوری ہوگی تو اس پر کام پورا نہیں ہوگا نتیجہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کے نکلنے کا اور غروب ہونے کا ایک نظام بنایا ہے کہ اتنے گھنٹے میں مشرق سے لے کر مغرب تک کا مسافت سورج طے کرے گا، اتنے گھنٹوں میں، اتنے منٹ میں، اتنے سیکنڈ میں۔ یہ مقدار ہے اللہ کی طرف سے، تقدیر العزیز العلیم۔ یہ درخت جو ہے یہ 4 سال میں پھل دے گا، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ یہ کھیتی 4 مہینے میں تیار ہوگی، یہ مقدار ہے اللہ کی طرف سے طے ہے۔ بچہ 9 مہینے میں اپنی خدمت کو ماں کے پیٹ میں پوری کرے گا، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ ویسا ہی محنت کی ایک مقدار اللہ کے علم میں طے ہے، جب صحیح محنت اس مقدار تک پہنچے گی تو جا کر کے اللہ کی طرف مدد ہوگی، اور اللہ کی مدد کی وجہ سے یہ سارے ہمارے کام بن رہے ہیں۔ اسی لیے 23 سال میں صحیح محنت ہو گئی اور محنت پوری ہو گئی۔ حالانکہ محنت کرنے والے تھوڑے بھی ہیں، وسائل کی کمی بھی ہے، لیکن وسائل کی کمی کے باوجود اور تعداد کی کمی کے
ہو گئی، محنت پوری ہو گئی، تو 23 سال میں کام پورا ہو گیا. 23 سال میں کام پورا ہو گیا. کیا کام پورا ہوا؟ 23 سال میں 2 چیزیں وجود میں آ گئی. ایک مجمع تیار ہو گیا، مردوں کا، عورتوں کا، جوانوں کا، بوڑھوں کا، مالداروں کا، غریبوں کا، کہ جس کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے. اس میں ان کی دعوت ہے اسلم و تسلم ہو کا اسلام لاؤ سلامتی میرے لیے. کیا کون سا اسلام کا ہمارے لیے سے ہو جاؤ. 23 سال میں اتنا بڑا کام ہو گیا. ایک مجمع تیار ہو گیا جس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. اس میں ان کی دعوت ہے اسلم و تسلم ہو کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی. کا کون سا اسلام کا ہمارے لیے سے ہو جاؤ. تو 23 سال میں اتنا بڑا کام ہو گیا. دوسرا کام میرے دوستوں یہ ہوا کہ پورے حجاز کے اندر میں ایک ماحول پاکیزہ بن گیا. خاص کر کے مدینہ منورہ کا ایسا ماحول پاکیزہ بن گیا کہ اس ماحول میں کوئی بے ایمان آ جائے تو 3 دن سے زیادہ بے ایمانی پر باقی نہیں رہ سکتا. اس ماحول کی پاکیزگی کی وجہ سے بغیر کہے کسی چوتھے دن وہ اسلام میں داخل ہوگا. آپ واقعات کو پڑھیں. دوسرا ماحول ایسا پاکیزہ بن گیا کہ کوئی جماعت کسی علاقے سے دین سیکھنے کے لیے مدینہ میں آئے گی تو 2 ہفتے میں دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس چلی جائے گی. ایسا پاکیزہ ماحول بن گیا. آج کے زمانے میں کام کا یہ رخ تھا کہ جب کوئی جماعت آتی تھی تو آپ فرماتے تھے اس جماعت کو کون دین سکھائے گا. ایک محلے والے لے کر جاتے، 1 ہفتہ ہم کو دین سکھاتے، پھر آپ کی مسجد میں لے کر آتے، 7 دن کا امتحان لیتے. امتحان کے بعد آپ نے فرمایا کاذو ان یسیروا فقہا، فرمایا دین کی سمجھ حاصل کرنے کے قریب ہو گئے. کتنے دن میں؟ 4 مہینے میں نہیں، سال میں نہیں، 1 ہفتے میں. اس لیے کہ جو بات زبان سے کہی جا رہی ہے وہ ماحول میں نظر آ رہی ہے. تو ماحول میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے کتنی مشکل بات ہے. اور ماحول نہ ہو تو آسان چیز جو ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی. ایک آدمی ٹھنڈی کے ملک میں رہنے والا ہے جہاں کبھی گرمی ہوتی ہی نہیں. آپ کتنی بھی گرمی پر تقریر کرو تو اس کو آپ سمجھا نہیں سکتے کہ گرمی کس کو کہتے ہیں. لیکن آپ ہوائی جہاز میں بھی جا کر کے اگر دلی ایئرپورٹ پر نئے جون میں اتار دو کیونکہ وہ بغیر تقریر کی گرمی اس کو سمجھ میں آ جائے گی کہ نہیں. تو ماحول ایسا پاکیزہ تھا کہ جو بات زبان سے سمجھائی جاتی تھی وہ ماحول کے اندر میں موجود تھی. کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی سمجھنے میں، سمجھانے میں. کہ امانت داری سمجھانی ہے تو پورا مجمع امانت دار ہے. سچائی سمجھانی ہے تو پورا مجمع سچوں کا ہے. پردہ سمجھانا ہے تو ساری عورتیں پردے کے ساتھ ہیں. نماز کی پابندی سمجھانی ہے تو منافق کی ہمت نہیں ہے کہ جماعت کی نماز کو چھوڑ دے. میں نے مثال دیا 2-3 آپ کو کہ دین کی جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ ماحول میں موجود ہے. تو دوسرا بڑا کام یہ ہوا کہ پاکیزہ ماحول بن گیا پورے حجاز کا خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا. میرے محترم دوستوں، اس وقت میں محنت اپنے بھائیوں میں ہو رہی ہے. جب کبھی بھی ہمارے دماغ میں وسعت آئے گی اور پورا عالم ہمارے سامنے ہوگا کہ پورے عالم کو ہدایت ملنی چاہیے. اس لیے کہ عالم کا حال ایسا ہے کہ پورے عالم میں 700 کروڑ انسان ہیں. اس میں سے 5 کروڑ کے قریب مسلم انسان وہ ہے کہ جو سرے سے اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں، نبی کو جانتے ہی نہیں ہیں، آخرت کو جانتے ہی نہیں ہیں. اگر آج قیامت کبھی قائم ہو جائے تو دنیا میں 500 کروڑ انسان مرتے ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائے، کبھی وہاں سے واپس نہیں آئے اور وہاں سے نکل نہیں سکتے. یہ حال ہے پوری دنیا کا. تو جب کبھی بھی ہمارے دماغ میں یہ بات آئے گی، اللہ کرے مسلمانوں کو اللہ یہ بات سمجھا دے کہ ہماری ذمہ داری صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، پورے عالم کی ہماری ذمہ داری ہے تاکہ اس کے بارے میں ہم فکر مند ہوں. تو جب کبھی بھی ہمارے اندر یہ فکر جاگے گا تو اس وقت میں آپ کو دنیا کے سامنے یہی 2 چیزیں پیش کرنی پڑیں گی. دنیا ہماری تقریر اور تحریر سے مطمئن نہیں ہوگی کہ ہم لوگوں کو لٹریچر سے اسلام سمجھائیں یا لوگوں کو تقریر سے ہم اسلام سمجھائیں تو کبھی دنیا اس سے مطمئن نہیں ہوگی. وہ آپ سے مجھ سے یہی سوال کریں گے
کہ جو اسلام آپ سمجھا رہے ہیں وہ اسلام ہم کو بتاؤ کہاں ہے. کوئی مجمع بتا دو یا تو ماحول بتا دو دنیا میں کہ وہاں جا کر کے ہم اسلام کو سمجھ سکتے ہیں. تو نہ آپ مجمع پیش کر سکتے ہیں اور نہ آپ ماحول پیش کر سکتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کے نتیجے میں صحیح محنت کے راستے سے اور پوری محنت کے راستے سے یہ دونوں کام ہو گئے. ایک مجمع بھی بن گیا اور ایک ماحول بھی بن گیا جس کے اثرات دنیا پر یہ پڑے کہ صرف 30 سالہ خلافت راشدہ میں دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا اور کفر کا کلمہ نیچے ہو گیا. دنیا میں کوئی بھی بڑے سے بڑی طاقت اسلام اور مسلمانوں کی طرف میری نگاہ سے دیکھ نہیں سکتی. زبان کھولے گی تو ادب سے کھولے گی، دیکھے گی تو نیچی نگاہ سے دیکھے گی. آنکھ ملا کر کوئی بات نہیں کر سکتی تھی دنیا کی کوئی طاقت. اللہ تعالیٰ نے 30 سال میں اسلام اور مسلمانوں کو وہ مقام عطا فرمایا جس کے اثرات صدیوں تک چلے ہیں. مسئلہ ایک صدی کا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدی میں ہی صرف کام ہوا. آپ تاریخ پڑھیں گے تو صدیوں تک اسلام اور مسلمانوں کی بہار آپ کو نظر آئے گی. اس کی بنیاد یہ 23 سالہ زمانہ ہے کہ جس میں محنت صحیح ہو گئی اور محنت پوری ہو گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے امت پر رحم فرما کر اور انسانیت پر رحم فرما کر محنت کا عروج دوبارہ عطا فرمایا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رونے اور دھونے کی برکت سے کہ اگر یہ محنت صحیح طریقے سے ہو جائے اور پوری طریقے سے ہو جائے تو اس کے راستے سے سب سے پہلے امت سنبھل لے گی. صحیح راستے سے ہوگی تو سب سے پہلے امت سنبھلے گی اور امت کے سنبھلنے کے راستے سے انسانیت سنبھلے گی. پوری انسانیت کی ہدایت کا راز محنت میں چھپا ہوا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا، کئی لوگ میری تحریک کو وقتی تحریک نہ سمجھے. میری اس محنت کو کبھی وقتی تحریک نہ سمجھے. فرمایا میری اس محنت میں آنے والی صدیوں میں انسانیت کی ہدایت کا راز اس محنت میں چھپا ہوا ہے. بھلے آج ہم دنیا میں بے ایمانوں میں کام نہیں کرتے، لیکن آنے والی صدیوں میں انسانیت کی ہدایت کا راز اس محنت میں چھپا ہوا ہے. شرط یہ ہے کہ صحیح محنت کے راستے سے یہ اپنی منزل طے کر دیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رونے اور دھونے پر اور ان کی بے قراری پر اور راتوں رات اللہ کے سامنے جاگنے پر ایک مرتبہ ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا، سوتے نہیں؟ فرمایا اگر مجھے ہو گیا ہے وہ تجھے ہو جائے تو جاگنے والے دو ہو جائے. اور اپنی یہ شعر پڑھا کرتے تھے ہمیشہ، کسی کی شب وصل سوتے کٹے ہیں، کسی کی شب ہجر روتے کٹے ہیں، الہی میری یہ شب کیسی نہ سوتے کٹے نہ روتے کٹے. فرمایا عاشق کو اپنی معشوقہ کا وصال مل گیا تو مقصد حاصل ہو گیا، تو سو جائے. اور عاشق کو اپنے معشوق کا وصال نہیں ملا تو جدائی کے غم میں روتے رہے گا رات کو، اور روتے روتے اس کی رات کٹ جائے گی. کہتے اللہ میری رات کیسی ہے، نہ سوتے کٹے نہ روتے کٹے. ایسی بے چینی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ایسے کمزور آدمی کے ہاتھوں کہ جن کی زبان میں بھی لکنت تھی اور انتہائی کمزور تھے اور دائم المریض تھے، ہمیشہ مرض میں رہتے تھے اور بالکل دبلے پتلے تھے. مرتبہ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کمزور بوڑھے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے کمزور تھے. ایسے آدمی سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا جس کام کے بارے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. میں اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر کر رہا ہوں. اور یہ فرماتے تھے کہ مجھے کرنے اول کا ہیرا مل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کام کا حقوق اللہ نے دیا تھا، اللہ نے کام کا حقوق مجھے عطا فرما دیا.
اسی لیے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں، یہ تبلیغ کی محنت سے آپ کہتے ہو نکلو نکلو نکلو، سب کو کہتے ہو نکلو، تو آخر اس محنت سے آپ چاہتے کیا ہے؟ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری جو منزل طے کیا ہے وہ ہر کام کرنے والے کے سامنے وہ منزل ہونا ضروری ہے۔ اگر منزل نہیں ہوگی تو آدمی راستے کی صحبتوں سے تھک ہار کر بیٹھ جائے گا یا راستہ بدل دے گا۔ آپ دیکھ لو 100 سال میں کتنے تبلیغ میں لوگ آئے گے اور ابھی کتنے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنوں نے راستہ بدلا، کتنوں نے تھک کر کے بیٹھ گئے۔ اور اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ اس محنت میں اپنی منزل انہوں نے طے نہیں کیا۔ اس لیے کہ آدمی منزل طے کر لیتا ہے تو منزل تک پہنچنے کے لیے جان پر کھیل کر پہنچ جاتا ہے۔ ایک آدمی بمبئی کا ہے اور یہاں پر آیا ہے پالنپور میں، اسے اپنے گھر جانا ہے، فلائٹ بند ہو گئی، ٹرینیں بند ہو گئی، بس بند ہو گئی، کیونکہ وہ سوچے گا کہ میں اپنے گھر پر کیسے جاؤں، گاڑی سے جاؤں، کتنا پیسہ بھی لگ جائے، ہر ممکن کوشش کرے گا اپنی منزل تک پہنچنے کی۔ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ راستے میں جتنی تکلیفیں بھی مجھے آئے گی، جب میں اپنے گھر پر پہنچوں گا تو ساری تکلیفیں بھول جاؤں گا۔ میری منزل پر میرا بیوی بچے ہیں، میرا گھر ہے، میرا ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، میری ایئر کنڈیشن گاڑی ہے، جہاں ساری تکلیفیں میں بھول جاؤں، تو جان پر کھیل کر کے اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اور جس کے سامنے منزل ہی نہیں ہے وہ یا تو راستے کی صحبتوں سے تھک کر بیٹھ جائے گا یا راستہ بدل دے گا۔ جو بیٹھ جائے گا وہ بھی منزل تک نہیں پہنچے گا، اور جو راستہ بدل دے گا وہ بھی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی میں جو کر رہا ہوں، بہت ضروری باتیں ہیں، اللہ مجھے بھی سمجھا دے، آپ کو بھی سمجھا دے، ہمارے کام سے متعلق ہے اور کام کرنے والوں سے متعلق ہے یہ باتیں۔ یہ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، ایک ضروری باتیں ہیں، ہم سب کو مل جل کر کے اس کو سمجھنا ہے، سمجھانا ہے۔ جہاں ہماری جماعتیں جائیں وہاں آسان انداز میں جس انداز میں سمجھا سکتے ہیں بنیادوں کو آپ سمجھائیں۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس محنت کے ذریعے سے یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کرتے کرتے دین کی اس سطح تک پہنچ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر کے گئے تھے۔ ہماری منزل چلہ چارمینہ نہیں بنایا یا کوئی جزوی دین نہیں بنایا، بلکہ ہماری منزل یہ بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے امت دوبارہ اس سطح تک پہنچے، یہ میرے کام کی منزل ہے۔ اس لیے کہ ان کو محنت کی طاقت کا اندازہ تھا کہ قرن اول میں محنت شروع ہوئی ہے تو پہلے دن کوئی ماننے والا نہیں، اور 23 سال محنت کے نتیجے میں اتنا بڑا کام ہو گیا کہ رسمہ بھی بن گیا، ماحول بھی بن گیا۔ تو اللہ نے وہ محنت مجھے عطا فرمائی ہے کہ اگر یہ صحیح ہو جائے اور پوری ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امت کا ایک مجمع ایسا تیار ہو جائے گا کہ جس مجمع کے گردے پر رکھ کر اللہ حق کو دنیا میں چلائیں گے۔ اگر وہ مجمع تھوڑا ہوگا تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے ان کو زیادہ کر دیں گے، اور اگر یہ کمزور ہوگا تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ کر کے ان کو قوی بنا دیں گے، اور اللہ اس مجمع سے دنیا میں حق کے چلانے کا کام لیں گے، اور دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت اس مجمع کے آڑے ہاتھ نہیں آ سکتی ہے جس کے ساتھ اللہ ہو جائے، اور اللہ اس مجمع سے ایسے کام لیں گے جیسے اللہ نے صحابہ سے کام لیا۔ تو فرمایا میری منزل جو ہے اس کام کی صحابہ ہے۔ تو صحابہ کے کیا معنی ہے کہ ہم سب صحابی بن جائیں گے؟ فرمایا صحابی نہیں بنیں گے، لیکن اتنا ضرور ہو سکتا ہے، اور قیامت تک ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو بنیادیں صحابہ میں زندہ ہوئی ہے صحیح محنت اور پوری محنت کے راستے سے، وہ دوبارہ قیامت تک کئی مرتبہ امت کے معتد بھی طبقے میں زندہ ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ امت کا ایک معتد ہی طبقہ، ہم نہیں جانتے اس کی تعداد کتنی ہے، اللہ جانتے ہیں، لیکن وہ معتد ہی مجمع جب بنے گا صحابہ والی بنیادوں پر تو اللہ اس مجمع سے کام لیں گے۔ تو صحابہ میں کیا بنیادیں تھیں؟ فرمایا 100% صحابہ میں 2 بنیادیں ایک ساتھ پائی جاتی تھیں۔ ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا، پورا دین
اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ ایمان ہے کہ ایمان میں حقیقت ہے، عبادت ہے تو عبادت کی حقیقت ہے، معاشرت ہے تو معاشرت میں حقیقت ہے، معاملات ہے تو معاملات میں حقیقت ہے، اخلاق ہے تو اخلاق میں حقیقت ہے، نیت ہے تو نیت میں حقیقت ہے۔ دین کے ہر شعبے میں حقیقت کے ساتھ جی رہے تھے، رسم کے ساتھ نہیں جی رہے تھے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے کہ اللہ کے تمام تر وعدے جو ہے وہ دین پر ہے، اور دین پر وعدے اس وقت پورے ہوں گے جب دین پورا بھی ہو اور اس میں حقیقت بھی ہو۔ ورنہ تو نماز کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ بہت لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ نماز ان کے سر پر بھی نہیں جاتی، پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، تو نماز اس کی زندگی کو کیا بنائے گی؟ جب حقیقت ہوگی تو زندگی کو بنائے گی۔ یہ تو میں نے ایک ہی مثال دیا، پورے دین کا یہی حال ہے کہ جب حقیقت پیدا ہوگی تو اللہ کے وعدے پورے ہوں گے۔ ایک پورا دین اپنے حقیقت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ دوسری بات 100% صحابہ میں یہ تھی کہ 100% صحابہ نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا کہ ہماری جان کی اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے نام پر ایک جان میری ہے تو بھی دے سکتا ہوں، اور 1000 لگانی پڑے تو 1000 لگا سکتا ہوں، گھرانے کو لگانا پڑے تو گھرانے کو لگا سکتا ہوں، اور اگر پورے مدینہ کو داؤ پر لگانا پڑے تو پورے مدینہ کو داؤ پر لگا سکتے ہیں۔ 100% صحابہ نے اپنی جان کو بے قیمت بنایا ہے اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں۔ دوسرا، اپنے مالوں کو بے قیمت بنایا ہے اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں، کہ اللہ کی طرف سے تقاضا ہے مال کے لگانے کا، کہ اللہ کے دین کا تقاضا آ جائے مال لگانے کا، تو مال کے لیے 100 کا تقاضا ہے تو 100 لگائیں گے، 1000 کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے، اور لاکھ لگانے کا تقاضا ہے تو لاکھ لگائیں گے، اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا آئے گا تو جھاڑو مار کر صرف اللہ کا نام اور نبی کا نام چھوڑیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے وعدے پر یقین کر کے ہم مٹنا طے کر لیں گے تو اللہ ہم کو مٹائیں گے نہیں، اللہ ہم کو آباد کریں گے۔ یہ بھی دو باتیں 100% ایمان والوں میں پائی جاتی ہیں۔ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے کام کرنے والوں میں یہ دو چیزیں پیدا کرنا مقصود ہے۔ اسی لیے ہمارے کام کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی جان لگائے اور اپنا مال لگائے۔ کتنی جان لگائے؟ فرمایا اپنی جان کو اتنا لگائے، اتنا تھکائے، اتنا مٹائے کہ جان ہماری نگاہوں میں بے قیمت ہو جائے اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں۔ اسی لیے ہر ایک کو جان لگانے کے کام کا حکم دیا گیا ہے، اور اتنا مال لگاوے، اتنا مال لگاوے کہ مال ہماری نگاہوں میں بے قیمت بن جائے۔ جب جان مال ہماری نگاہوں میں بے قیمت بن جائے گا تو اللہ کی نگاہ میں ہم قیمتی بن جائیں گے، یاد رکھو۔ اتنا لگاوے، اتنا لگاوے، اتنا لگاوے کہ مال کا بڑے سے بڑا نقشہ ہم کو للچا نہ سکے۔ مسلمان بکنے والی قوم ہی نہیں ہے، مسلمان کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے، اس کے خریدار صرف اللہ ہے۔ مسلمان کو کون خرید سکتا ہے؟ صرف اللہ خرید سکتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کو خرید نہیں سکتی۔ یہ بکاؤ مال نہیں ہے، لیکن بکاؤ مال کب نہیں ہوگا؟ جب اتنی جان لگا دے کہ جان بے قیمت ہو جائے، اور مال اتنا لگا دے کہ مال بے قیمت بن جائے، تو مالوں کا ڈھیر اس کو خرید نہیں سکتا۔ اس کی نگاہ میں مٹی کا ڈھیر اور سونے کا ڈھیر برابر ہو جائے۔ جب میں مٹی کے ڈھیر سے چلتا میں للچاؤں گا نہیں، اس طرح سونے کے ڈھیر سے بھی میں نہیں للچا سکتا۔ اور جان اتنی بے قیمت بن جائے کہ بڑے سے بڑے اقتدار کا نقشہ ہم کو خرید نہ سکے، بڑے سے بڑے اقتدار کا نقشہ ہم کو خرید نہ سکے۔ جب یہ مجمع اسماعیل کا بنے گا تو کام کا بن جائے گا، اور اس کے قبضے پر رکھ کر اللہ کو دنیا میں چلا جائے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہماری منزل ہے، ایک پورا دین حقیقت کے ساتھ آ جائے اور جان مال اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت ہے۔ اس کے لیے اللہ نے یہ کام دیا ہے، اور اس کام کا ایسا آسان اور ایسا عام فہم رستہ دیا ہے کہ ایک اس کا گاؤں کا رہنے والا دیہاتی بھی کر سکتا ہے، ایک گریجویٹ بھی کر سکتا ہے، ایک ڈاکٹر بھی کر سکتا ہے، ایک انجینئر بھی کر سکتا ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے، ایسا آسان رستہ دیا۔
کہ جس کے اندر میں کوئی الجھن ہی نہیں ہے، جس کے اندر میں اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ہمارا کام ایسا ہے کہ اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں کہ بھائی اختلاف کی کوئی بات ہے تبلیغ میں. ہمارا کام 6 نمبر ہے، تو 6 نمبر میں امت کے کسی آدمی کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ یہ 6 نمبر زندگی میں لانے کے لیے اعمال دعوت ہے. اعمال دعوت میں کوئی اختلاف ہے؟ ان اعمال دعوت کو امت میں زندہ کرنے کے لیے 2 میدان ہیں، ایک نقل و حرکت کا ہے، ایک مقامی محنت کا ہے. کہ بھائی اس میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کی محنت سے 2 ہی جماعتیں بنی ہے، تیسری کوئی جماعت ہی نہیں ہے، یا تو مہاجرین ہے یا انصار ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا مہاجرین اور انصار میں کے سابقین اولین، اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلا اخلاص کے ساتھ، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا، پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا. اس لیے ہمارے کام کی ایک شکل مہاجرین کے مشابہ ہے، دوسری کام کی شکل انصار کے مشابہ ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مسلمان نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے اور مقامی محنت میں بھی نہیں ہے، تو کیسا مسلمان ہے؟ ایک مسلمان کی زندگی میں نقل و حرکت بھی نہیں ہے، کہ دنیا میں پھرتا نہیں اللہ کے پیغام کو لے کر کے، اور مقامی کام بھی نہیں کرتا ہے، تو جیسا مسلمان ہے. مسلمان کی تو 2 ہی حالتیں ہو سکتی ہے، یا تو بالکل بھی آپ فارغ ہو کر دنیا میں پھرے، یا تو اپنے گھر کاروبار کے ساتھ مقامی محنت کرے. اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے اس کا. اگر یہ کوئی کام نہیں ہے تو فرمایا ایسا مسلمان ہے سب. اس میں دونوں میں سے کوئی بھی کام نہیں. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ایسا کام دیا ہے کہ جو آپ اپنے محلوں میں کر سکتے ہیں، اپنی بستیوں میں کر سکتے ہیں، اپنے شہر اور ملک میں کر سکتے ہیں، اور عالم میں کر سکتے ہیں. اور دنیا کی اپنے تو کیا مخالفت کریں، پرائے بھی آپ کی مخالفت نہیں کر سکتے کام کے صحیح رخ پر. کہ بھئی آپ کا کام پوری دنیا میں چل رہا ہے کہ نہیں؟ کہ بھئی پوری دنیا میں سارے اکثریت مسلمانوں کی ہے. کس کی اکثریت؟ اکثریت غیروں کی ہے. لیکن اس ملک میں آپ ڈنکے کی چوٹ کام کر سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ کا کام ایسا ہے کہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، اور کسی جگہ انگلی نہیں کر سکتا ہے، اور آپ کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے. اللہ یہ کہ کام کرنے والوں میں نفسانیت آئے تو حالات پیدا ہوں گے. اس لیے کہ جھگڑے کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے سوائے نفسانیت کی. اور نفسانیت کے 2 پہلو ہے، ایک مال ہے اور ایک بڑا بننے کا جذبہ ہے. جہاں یہ 2 رخ آئیں گے وہاں اختلاف پیدا ہوگا. دنیا داروں میں بھی اختلاف ہوگا اور دین داروں میں بھی اختلاف ہوگا. یہ مخالفت کی یہ 2 بنیادیں ہیں. اسی لیے حدیث سے بات نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا حب مال والا اور بڑے بننے کا جذبہ والا امت میں اور انسانیت میں نقصان کرے گا. اس لیے میرے محترم دوستو، محنت کا ایسا رخ کیا کہ جس کے اندر میں کوئی بھی کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. اب ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم کام کو صحیح کریں اور پورا کریں. کیا کریں؟ کام کو صحیح. تو صحیح کرنے کی کیا معنی ہے؟ کہ ہماری نقل و حرکت صحیح ہونی چاہیے، چاہے 3 دن کی ہو، 6 کی ہو، 4 مہینے کی ہو، سال کی ہو. وہ نقل و حرکت صحیح ہونی چاہیے. اور ہماری محنت کا جو رخ ہے وہ رخ بھی صحیح ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ بڑھتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ جو مقدار اللہ کے علم میں مطلوب ہے اس محنت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ محنت کو بڑھایا جائے، صحیح بھی کیا جائے اور بڑھایا بھی جائے. اس لیے کہ وہاں پہ تبھی پہنچے گے جو مطلوب ہے وہ محنت کو بڑھائیں گے. تو ایک محنت بڑھنی چاہیے اور ایک صحیح ہونی چاہیے. تو اب ہماری محنت میں ایک رخ نقل و حرکت کا ہے کہ اللہ کے راستے میں پھرنا، اپنی جان اور مال کو لے کر کے پھرنا. کیسے پھرنا؟ صرف جنریشن میں آدمی بنے گا تو دنیا میں ماحول بنے گا. فرمایا دعوت دیتا ہوا پھرے، اور دعوت کے لیے اپنے آپ کو تھکاتا ہوا پھرے. تھکنا ہمارے کام میں مقصود ہے. بے قرار ہو کر، بے چین ہو کر، دین کی مٹنے کا غم لے کر امت کے پیچھے دوڑنا اور پھرنا. تو دعوت دیتا ہوا پھرے، اپنے دین کو سیکھتے سکھاتے ہوئے پھرے، اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے پھرے.
اس لیے کہ عمل سے دنیا میں عمل زندہ ہوگا، باتوں سے باتیں زندہ ہوگی، اور اپنی جان مال سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچاتا ہوا پھرے۔ یہ ہماری پھرنے کی بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کے ساتھ پھرنا، اور دن بھر تھکنے کے بعد رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے گھنٹوں نماز میں اور دعا میں اور آہوزاری میں لگنا۔ ہماری نقل و حرکت ان بنیادوں کے ساتھ ہے، اور اسی کے ساتھ میں نقل و حرکت بڑھے گی، اس لیے کہ نقل و حرکت بڑھے گی تو محنت کی مقدار پوری ہوگی۔ اگر ایک ہی سطح پر رک جائے گی آ کر کے آگے نہیں بڑھے گی تو مقدار پوری نہیں ہوگی، اور جب مقدار پوری نہیں ہوگی تو نتیجہ پورا ظاہر نہیں ہوگا دنیا میں۔ ادھورے کام سے کبھی پورا نتیجہ دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا، یاد رکھو، کام پورا ہوگا نتیجہ پورا ہوگا۔ تو محنت کی مقدار بڑھنی چاہیے۔ تو محنت کی مقدار سے بڑھنے کا کیا راستہ؟ محنت کے بڑھنے کا راستہ یہ ہے کہ ہماری اپنی مسجدوں کے اطراف میں اور ہمارے اپنے دیہاتوں میں اور ہمارے اپنے شہروں میں اور ملک میں اور عالم کے چپے چپے میں ہمارا جو عملہ وقت لگایا ہوا ہے وہ عملہ کام پر باقی رہنا چاہیے اور نیا عملہ محنت میں آنا چاہیے، تو محنت بڑھے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جو ہمارا عملہ ہے وقت لگایا ہوا، سال لگایا ہوا علماء ہے، 4 مہینہ لگایا ہوئے ساتھی ہے، چلہ لگایا ہوئے ساتھی ہے، پوری دنیا میں جتنا عملہ ہے یہ عملہ محنت پر باقی رہنا چاہیے اور نیا عملہ آنا چاہیے۔ اگر عملہ عدلتا بدلتا رہے گا تو کبھی منزل تک پہنچیں گے ہی، کہ 5000 آدمی نے کام کیا 2 سال کے لیے، اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا، دوسرے 5000 آدمی آئے، انہوں نے 1 سال کام کیا، پھر اس کے بعد وہ چلے گئے، اس کے بعد دوسرا عملہ آیا، اس طرح مجمع عدلتا بدلتا رہا تو قیامت تک کام کی مضبوط شکل بنے گی نہیں۔ کچھ ضروری باتیں ہیں، آپ سنیں، آپ سمجھے میری بات کو۔ مجمع اس وقت میں بنتا ہے جو ایک ہی مجمع لگا رہے، نیا مجمع آتا رہے۔ کام کب ہوتا ہے؟ ایک ہی مجمع لگا رہے اور نیا مجمع آتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی محنت سے جو آیا وہ جمع، آپ کی محنت سے جو مجمع آیا وہ جمع اور آگے بڑھا، اور جو تقاضے آتے گئے وہ مجمع اس تقاضے پر اللہ کے یقین کی بنیاد پر چلتا رہا۔ کیا ہجرت کون کرے گا؟ کہ یہی لوگ کریں گے، اور کون کرے گا؟ کیا بدل میں کون جائیں گے؟ کیا وہی لوگ جائیں گے؟ کیا وحد میں یہی لوگ جائیں گے؟ کیا حدیبیہ میں کیا یہی لوگ جائیں گے؟ اور فتح مکہ میں کیا یہی لوگ جائیں گے؟ تبوک میں کیا یہی جائیں گے؟ حجۃ الوداع میں کون جائیں گے؟ یہی لوگ جائیں گے۔ یہی مجمع ہے ہمارا، وہ مجمع جائے گا اللہ کے قدم پر۔ تو آپ دیکھو ایک ہی مجمع جب ایک زمانے تک کام میں جمع رہا اور نئے لوگ آتے ہوئے تو آپ دیکھو 23 سال میں کام پورا ہو گیا۔ اگر آنا جانا ہے جیسے ابھی ہماری تبلیغ میں ہے تو لمبے زمانے تک کام کی مضبوط شکل بنے گی نہیں۔ ٹھیک ہے، جتنی نفع ہوتا رہے گا، کبھی بڑھے گا کبھی گھٹے گا، لیکن کام کی جو مضبوط شکل بننی چاہیے وہ مضبوط شکل اسی وقت میں بنے گی کہ ہمارا عملہ کام پر لگا رہے اور نیا عملہ کام میں آتا رہے۔ تو کام کی مضبوط شکل کے کیا معنی ہے؟ کام کی مضبوط شکل کے معنی یہ ہے کہ کام کرنے والا روزانہ اپنی ہدایت میں ترقی کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ترقی ہوگی تو کام میں حقیقت بھی آئے گی، طبیعت میں نشاط بھی آئے گا کام کے لیے، ورنہ طبیعت کے اندر سے کام سے بیٹھ جائے گی۔ کبھی ذمہ داروں کا ڈنڈا چلے گا، کبھی تشکیل کا ڈنڈا چلے گا، تو تھوڑی حرکت کرے گا، اور جب ترقی ہوگی تو یہ ترقی اس کو چلائے گی۔ کاروبار میں نفع ہوتا ہے تو نفع آدمی کو چلاتا ہے۔ اس محنت سے کام کرنے والے جب روزانہ ترقی کریں گے اپنے ایمان میں، اپنی ہدایت میں، اللہ کے تعلق میں، تو روز کام کے لیے ان کی طبیعتیں دوڑے گی، ان کو چلانا نہیں پڑے گا، یہ چلیں گے۔ کام کی مضبوط شکل کی پہلی معنی یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ جب یہ صحیح شکل میں چلتے رہیں گے تو جو مجمع بیٹھا ہوا ہے ان کو دیکھ کر کام میں لگ جائے گا۔ ابھی تو ان کو لگانے کے لیے ساری شکلیں ہیں لیکن لگتا نہیں ہے، اس لیے کہ مجمع میں مسجد میں آ کر کام میں بیٹھتا ہے تو اس کو کام کی مضبوط شکل نظر ہی نہیں آتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہاں بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے کے بیٹھ جائے، بہتر ہے اپنے گھر والوں میں بیٹھ کر کے ٹائم پاس کرے۔
جب کام کی مضبوط شکل مسجد میں ہوگی کام کرنے والوں کی تو یہ بیٹھا ہوا عملہ کام پر لگ جائے گا. آپ دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو, صرف 2 مہینہ صحیح کام کر کے دیکھو, آپ کا 80% بیٹھا ہوا عملہ کام پر لگ جائے گا. کام کی مضبوط شکل کے معنی یہ ہے کہ آپ کی مسجد سے جو بھی جماعت میں نکلے گا 3 دن سے لے کے 4 مہینے تک جب واپس آئے گا تو وہ ضائع نہیں ہوگا, وہ کام میں آپ کے ساتھ لگ جائے گا. آج تو 4 مہینہ لگا کر کے آنے والا آدمی 4 دن کام پر جمتا نہیں ہے. دیکھو مایوسی کی بات نہیں کر رہا, وہ گھبرانا نہیں, لیکن ایک کام ہے اس کو اچھی طرح ہم کو سمجھنا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کام کی ایسی نگرانی کرو جیسے اپنی کنواری بیٹی کی کرتے ہو. ہمارے کام میں کہیں جھوڑ نہیں آنا چاہیے, کہیں کمزوری نہیں آنی چاہیے, بلکہ اس کی قوت پہ اضافہ ہی ہوتے رہنا چاہیے. تو وقت لگانے والا عملہ 3 دن لگا کر کے آئے گا. جب کام کی مضبوط شکل مسجد میں ہوگی تو وہ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا, آپ کے ساتھ کام میں لگ جائے گا, آگے بڑھتا رہے گا. ایک ٹانکی میں اوپر سے پانی آ رہا ہے اور نیچے سوراخ ہے, کہ وہ ٹانکی میں کوئی چیز جمع ہوگی اور سوراخ بند کرتے تو 100 گرام پانی آئے گا تو بھی بچ جائے گا اس میں. تو 3 دن لگانے والا آدمی آپ کا ضائع نہیں ہو سکتا ہے جب لیکیج بند ہو جائے. تو کام کی مضبوط شکل سے وقت لگا کر آنے والے ساتھی کام میں آپ کے ساتھ غلطی سے جائیں. چوتھا نفع یہ ہوگا کام کی مضبوط شکل سے کہ جو جماعتیں آپ کی مسجدوں میں آئے گی وہ کام کو اچھی طرح سمجھ کر سیکھ کر جائے گی. 2 دن 3 دن آپ کی مسجد میں جماعت نہیں, آپ دیکھ لو ابھی اس وقت میں جماعت آپ کے پاس 3 دن لگا کر کے جا رہی ہے تو معلوم کرو کہ آنے کے وقت میں اس کی جو کیفیت تھی وہی کیفیت ہے کہ اس میں کوئی ترقی ہوئی. اب دیکھ لو سمجھدار لوگ, میں سمجھتا ہوں کوئی ترقی نہیں ہوتی ہے 3 دن آپ کی مسجد میں لگانے کی وجہ سے. نہ اس کے اندر میں کام کی سوچ میں کچھ برترقی ہوتی ہے, نہ کام کرنے کے دائرے میں کوئی ترقی ہوتی ہے, نہ کام کو زندگی کا مقصد بنانے کے اعتبار سے کوئی دائرہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ کام کی رسمی شکل ہے, اس کی وجہ سے آنے والے کام لیے بغیر اپنی مسجدوں سے جاتے ہیں. اور جب کام کی مضبوط شکل مسجدوں میں بنے گی تو ہر جماعت جو آپ کی مسجد میں آئے گی 3 دن کے لیے وہ کام کا صحیح رخ سمجھ کر کام کو صحیح کرنے کے جذبے سے آگے بڑھے گی. دوسری مسجد میں گئی, دوسری کی مسجد میں بھی صحیح کام ہے تو اس سے آگے کا کام وہاں سے لے گی. تیسری مسجد میں گئی تو اپنے کام کا رخ آگے کا لے گی. 40 دن میں کام کی مضبوط شکل لے کر کے یہ ساتھی واپس جائیں گے. 4 مہینے میں کام کی مضبوط شکل لے کر واپس جائیں گے. کام کے صحیح شروع ہونے کا یہ نفع آپ کو ملے گا. اسی کے ساتھ 5واں نفع یہ ہوگا کہ جب کام صحیح رخ پر چلے گا تو ایک وقت پر اللہ تعالیٰ گاؤں کے, شہر کے, ملک کے سارے عوام اور خواص کو اللہ کام پر جمع فرما دیں گے. کام پر اللہ تعالیٰ سارے عوام اور خواص کو کام پر جمع فرما دیں گے. وہ آپ کے کام سے دور نہیں رہ سکتے. یہ کام اتنا طاقتور ہے کہ امت کے سارے طبقات کو کھینچ لے گا. لیکن کب ہوگا؟ جب کام صحیح شکل میں ہوگا اور کام کے منافع لوگوں کو نظر آئیں گے تو لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ چوٹ لگائیں گے کہ جہاں تم اپنی صلاحیتوں کو برباد کر رہے ہو یہ صلاحیتوں کے لگانے کی جگہ نہیں ہے, صلاحیتوں کے لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہے. وہ تفصیل میں نہیں جاتا میں. آخری بات آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ جب کام کی صحیح شکل بنتی چلی گئی تو 23 سال میں اللہ تعالیٰ نے جتنے خواص تھے اور جتنے چودھری تھے جو بھاگے پھر رہے تھے اور جو قسمیں کھا رہی تھی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں کھائیں گے, ایسے سارے چودھریوں کو اللہ کے کام پر جمع کرنا کہ وہ جمع کیا نہیں کیا. حضرت صفوان آ گئے, عمر بن وہب آ گئے, ابو سفیان آ گئے, اکرمہ بن ابی جہل آ گئے, خویلد بن عبد العزیٰ آ گئے. آپ دیکھو سارے لوگوں کو اللہ نے کام پر جمع فرما دیا اور سب کے ذہنوں میں اللہ نے چوٹ لگائی کہ جہاں تم صلاحیتیں لگا رہے ہو وہ صلاحیتوں کے برباد ہونے وقت کا راستہ ہے اور یہ راستہ تمہاری صلاحیتوں کے کام پہ لگانے کا راستہ ہے اور سارے خواص کو اللہ نے جمع. اس لیے میرے دوستوں ایک تو نقل و حرکت بڑھنی چاہیے. تو نقل و حرکت کے بڑھنے کے لیے کیا راستہ؟ فرمایا اس کا راستہ یہ ہے کہ ہر مسجد والے اپنی مسجد کے اطراف یہ دیکھے کہ ہمارے پاس میں کتنا عملہ ہے. سال والے, 4 مہینے والے, چلنے والے, یہ ہمارا عملہ ہے. عملے پر تجارت ہوتی ہے, راس المال پر. کیونکہ بوڑھی ہوتی ہے, بوڑھی کھا جائے تو تجارت چلے گی.
آج تو تبلیغ والے مڑی کھا گئے. اگر تم اپنی مسجد کی نگاہ پر نگاہ پر ڈالو گے مسجد کی سطح سے تو 80% عملہ ہمارا وہ ہے کہ جس کا سالہ ماہانہ یومیہ وقت محنت سے لگنا نہیں ہوتا. جو صحیح کہہ رہا ہوں میں غلط کہہ رہا ہوں. 80% عملہ کام پر نہیں ہے. 80% عملہ کام پر نہیں. تو اتنا بڑا نقصان ہمارے ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہماری مسجد و جماعت کا جو کام ہے وہ کام کا رخ جیسا ہونا چاہیے ایسا نہیں. میں آپ کی محنت کی نفی نہیں کر رہا کہ آپ محنت نہیں کر رہے, لیکن محنت کا جو رخ قائم کرنا چاہیے وہ رخ میں کمی ہے. اس کی وجہ سے یہ عملہ ظاہر ہو رہا ہے. اس لیے کہ اس عملے کو آپ کے پنچکوسے کا مرکز نہیں سنبھال سکتا. آپ کے پنچکوسے کا یہ مرکز ہے, یہ مرکز آپ کی بستی کے مسجد کے اطراف میں جتنے لوگ ہیں اس مرکز کے ساتھیوں کو نہیں سنبھال سکتے. آپ کے صوبے کا مرکز ان کو نہیں سنبھال سکتا. ان کو ملک کا مرکز نہیں سنبھال سکتا. یاد رکھو, ان کو صرف مسجد وار جماعت کے ساتھی سنبھال سکتے ہیں. کہ مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کے سامنے یہ ہے کہ ہماری مسجد کے اطراف میں کتنے سال والے ہیں, کتنے 4 مہینے والے ہیں, چلے والے, ان کی کیا نوعیت ہے. تو جب آپ کے سامنے ہے تو آپ ان کو محبت سے وصول کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہو؟ محبت سے وصول کرتے ہو, کھلا پلا کر وصول کر سکتے ہو, ترغیب کے راستے سے کر سکتے ہو, ہمت افزائی کے راستے سے کر سکتے ہو. آپ کو مرکز اس کو ان کو وصول نہیں کر سکتے. اور جب آپ یہ فکر میں لو گے تو محنت میں آئیں گے. ابھی تو فکر سے ہی گیا ہوں میں. تبلیغ والے اتنے پیٹ بھر گئے ہمارا, آئے تو بلا سے جائے بلا سے. آنے پر کوئی خوشی نہیں ہے, جانے کا کوئی غم نہیں ہے. یہ حال ہے ہم لوگوں کا. حالانکہ یہ بات اچھی علامت نہیں ہے. صحابہ جب کسی میدان میں قیدیوں کا تبادلہ کرتے تھے تو جب کوئی کافروں کا قیدی اسلام میں داخل ہو جاتا تھا تو ان کو اتنی خوشی ہوتی تھی جیسا کہ ایک ملک فتح کر لیا. اور اگر آدمی چلا جائے کفر کی حالت میں تو اتنا غمگین ہوتے تھے کہ پورا ملک ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. جب آنے کی خوشی ہوگی, جانے کا غم ہوگا تو اللہ عملے کو ہمارے ہاتھ میں دے گا. نہ قدروں کے حوالے اللہ تعالیٰ عملے کو نہیں کرتے جاتا. اس لیے میرے دوستو یہ مسجد و جماعت کے ساتھ بھی اپنے عملے کو سنبھال سکتے ہیں. آج کے دن یہ مجمع طے کرو جن جن مسجدوں سے آئے ہیں اچھی طرح جا کر ہم اس کو سمجھیں گے پہلے کہ ہماری مسجد کے اطراف میں کتنا عملہ سال لگایا ہوا ہے, 4 مہینے والا ہے, چلنے والا ہے. ان کا سالانہ وقت لگتے رہنا چاہیے اور نئے لوگ آنے چاہیے. بات سمجھ رہے بات, ان کا وقت لگتے رہنا چاہیے, نئے لوگ آتے رہتے رہنا چاہیے. تو جا کر کام کی تھوڑے زمانے میں جا کر کام کی مضبوط شکل ہو جائے. ہو سکتا ہے 6 مہینے ہو جائے, ہو سکتا ہے میکسیمم 12 مہینے ہو جائے. تو ان کے وقت لگے رہنے کی کیا شکل ہے؟ ان کے وقت لگتے رہنے کی شکل یہ ہے کہ ان کا سالانہ 4 مہینہ لگے, ماہانہ 10 دن لگے, روزانہ 8 گھنٹے لگے. یہ محنت کی اعلیٰ شکل ہے. اگر یہ قابو میں نہیں آتی ہے تو آخری درجے میں بات یہ ہے کہ سال ایک مرتبہ 4 مہینہ اچھا لگ کرتے, پھر سال میں پابندی کی جماعت بنا کر کے ان کا چلہ لگے. مہینے میں 3 دن لگے ہفتے کی تعلیم کے ساتھ, اور روزانہ کی 2.5 گھنٹے کی محنت میں ہر گھر ہر مرتبہ کی محنت ہے. اس سے نیچے کی محنت کی کوئی شکل نہیں. اس سے نیچے کی کوئی شکل ہے, اس یہی محنت کی شکل ہے کہ یہاں رہے یا نہیں تو یہاں. تو کسی نہ کسی محنت پر یہ عملہ آنا چاہیے. اس کی فکر یہ پورا مجمع لے. اس لیے کہ آپ کی بستی میں جو نوعیت ہے وہ بمبئی والوں, یہ پالنپور والوں کو معلوم نہیں ہے. پالنپور والوں کی جو نوعیت ہے آپ کے دیہات والوں کو نوعیت معلوم نہیں, لیکن پالنپور والے کے مسجدوں کے ان کا حال کا معلوم ہے. تو میرے محترم دوستو یہ فکر لو پورا مجمع, جو میں پورا مجمع اس کے لیے تیار ہے, کون تیار ہے اس کے لیے؟ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو بہت قبول فرمائے, برکت عطا فرمائے, ساری رکاوٹوں کو دور فرمائے. سب سے پہلے ان کو اپنی فکر میں لینا ہے کہ ہمارا مجمع 100% کام پر لگے رہنا چاہیے. ایک مجمع ایک فرد بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اس کو محنت میں لینا ہے اور اس کو اپنی دعا میں لینا ہے. یہ 3 کام ہمارے ذمہ ہیں. نتیجہ اللہ کے ذمہ ہے. ان کو کتنے دنوں میں ہمارے حوالے کریں گے.
جب اللہ دیکھیں گے کہ ان کی فکر صحیح ہے اور ان کی محنت صحیح ہے اور ان کی دعا سچی ہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے سے عرصے میں آپ کی سچائی پر آپ کا مجمع اللہ آپ کے حوالے کر دے کہ بھائی اس کے لیے سارا مجمع تیار ہے. اب اس کے لیے جو بھی شکل آپ کو کرنا ہو اپنی مسجد میں بیٹھ کر سوچو کہ بھائی ان لوگوں کا سالانہ وقت لگانے کی ترتیب کے لیے کسی وقت میں محنت کر کے ہفتے بھر میں جوڑ کر تھوڑی ترقی بات کر کے 6 مہینے کی تشکیل کروں کہ بھائی 6 مہینے کے اندر میں 4 مہینے کے لیے چلنے کے لیے کون تیار ہے. جو تقاضے آپ کی مسجد پر چل رہے ہیں جیسے 15 دسمبر کو 4 مہینے کی جماعتیں آپ کی چل رہی ہیں تو 15 دسمبر میں ابھی تقریباً 20 دن باقی ہے تو اپنی مسجدوں میں جوڑ کے کہیں 15 دسمبر کی تشکیل کرو 4 مہینے کی. پھر اس کے بعد میں آگے کی کوئی تشکیل آپ کی مسجد میں استعداد ہے 2 جماعتیں 4 مہینے نکلنے کی تو 6 مہینے کی بعد کی تشکیل کرو 4 مہینے کی بعد کی تشکیل کرو کہ آپ کی جماعت وقت لگا کر آ جائے اس کے پہلے دوسری جماعت چلی جائے. جو لوگ 4 مہینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر لیے باقی مجمع رہ گیا ان کی جمعے کی تشکیل کرو مہینوں کے اعتبار سے کہ بھائی کون کون ساتھی جنوری میں لگائیں گے, فروری میں کون لگائے گا, مارچ میں کون لگائے گا, اپریل میں کون لگائے گا, مئی میں کون لگائے گا, جون میں کون لگائے گا. 6 مہینے کا رخ سوچو. 6 مہینے کے بعد میں پھر دوبارہ آگے سوچو کہ کتنا کام قابو میں آیا اور کتنا نہیں آیا اس کے دوسرے 6 مہینے میں لاؤ. کبھی اس طریقے سے جب محنت کا رخ کریں گے اقدامی تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ 1 سال ہوتے ہوتے بڑا مجمع آپ کی محنت میں شریک ہو گیا کہ بھائی اس طرح کام کروں سوچنے کے لیے تیار ہے کریں گے انشاءاللہ. جو شکل کر سکتے ہیں انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے سے ان کے اوقات کو طے کر سکتے ہیں. جو بھی شکل آپ اپنا آپس میں بیٹھ کر کام کرنے والے ہو کام کے نقطے کو سامنے رکھ کر اس ترتیب کو قائم کریں تاکہ اس کے راستے سے ہمارا عروج بڑھے گا. جب سارا عملہ وقت لگائے گا سمجھو 5 آدمی آپ نے وقت لگایا لوگوں کو لگایا جس میں 1 آدمی جماعت چلا رہا ہے 1 آدمی معاون ہے 3 آدمی ایسے ہیں کہ لمبے زمانے سے ان کا وقت لگا ہی نہیں ہے وہ جماعت بھی نہیں چلا سکتے معاون نہیں کر سکتے لیکن اچھے ساتھی بن سکتے ہیں. ایسے 5 ساتھیوں کی آپ نے جماعت بنائی 5-7 آدمی نہیں لگا دیے. اس طریقے سے جب آپ کام شروع کرو گے تو آپ کی مسجد میں اگر 2 جماعتیں نکل رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس مسجد میں کم سے کم 8-10 جماعتیں نکلنے کی استعداد ہے. تو آپ دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ ہماری مسجد میں کتنی جماعتیں نکلنے کی استعداد ہے. اس استعداد کو سامنے رکھ کر کام سوچنا اس استعداد کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا. جب تک استعداد سامنے نہیں ہوگی جب تک محنت وجود میں نہیں آئے گی. ایک آدمی کو معلوم ہی نہیں کہ میری دکان میں کتنی کمائی ہو سکتی ہے بیچارہ 10,000 روپئے آتی ہے حالانکہ اس دکان میں 50,000 کی کمائی ہو سکتی ہے. چوہے کھا رہے ہیں نوکر چوری کر رہے ہیں خریدنے میں بھی وصولی ہو رہی ہے بیچنے میں بھی وصولی ہو رہی ہے اس کو اندازہ ہی نہیں اپنی دکان کی استعداد کا. جب استعداد سامنے آئے گی تو اس کی محنت بڑھے گی نگاہ بڑھے گی دعا بھی بڑھے گی. اس لیے استعداد کو سامنے رکھ کر اپنی مسجدوں کے کام کو سوچنا اپنے حلقے کی استعداد کو سامنے رکھ کر حلقے کے کام کو سوچنا. 1 چل جا رہی ہے 2 کریں گے یہ کوئی کام کا رخ نہیں ہے. 2 جماعتیں جا رہی ہے 4 چلی جائیں 4 جائیں گے یہ بھی کوئی کام کا رخ نہیں ہے. کام کا رخ یہ ہے کہ جتنی استعداد ہے اتنا سامنے رکھ کر سوچو اس پر محنت لگاؤ دعا لگاؤ پھر اللہ جو نتیجہ ظاہر کر دے. اس لیے کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. صرف ہماری فکر میں ہماری محنت میں ہماری دعائی میں سچائی ہونی چاہیے. بس اللہ کے ذریعے سچے ہو گئے بس کام ہو جائے گا. بس سمجھ آ رہی ہے تو نقل و حرکت اس کو بڑھانا ہے کہ بھائی 15 دسمبر سے جو جماعتیں ہیں اس کی تیاری ہو رہی ہے نا آپ کی کہ بھائی ہو رہی ہے نا آخر میں تشکیل کروں گا نہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ جو اجتماع میں تشکیل ہوتی ہے پھر بھی آپ لوگ آئے ہو آپ شریک ہو اس لیے آئے ہو. آپ کو معلوم ہے کہ بیان کے بعد جو تشکیل ہوگی تشکیل کے بغیر تو بیان ہوتا ہی نہیں ہے پھر بھی آپ آئے ہو اس لیے اچھے لوگ تو جو تشکیل ہوگی اس میں ہم اپنی منڈی بچائیں گے اس کے لیے آئے گا. جس کی پھنسے گی وہ بچ جائے گا اور جو اپنی بچا لے گا وہ پھنس جائے گا. سارا مجمع طے کرو کہ انشاءاللہ منڈی کو تشکیل میں پھنسانا ہے کہ پھنسانا ہے سارا مجمع پھنسائے گا انشاءاللہ بچ جاؤ گے سارے فطروں سے. اگر محنت کو صحیح کر لیا تو اللہ تعالیٰ سارے فطروں سے بچا لے گا. بڑے سے بڑا فتنہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہوگی اللہ آپ کو آپ کے گھر کو بچا دیں گے. محنت کے صحیحوں پر پوری کرنے کے راستے سے آئے گا. یہ اپنی تمام تر چیزوں کی حفاظت کا راستہ یہ کام صحیح طریقے سے کریں. اللہ ہمارے لیے آسان ہے. دوسرا میرے محترم دوستوں
ایک تو خروج بڑھانا ہے اور ایک مقامی محنت کو صحیح کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ مقامی محنت کو صحیح کرنے کے معنی یہ ہے کہ محنت کا ایسا رخ اپنی مسجدوں میں قائم کرنا کہ ایک مہینہ ہوتے ہوتے آخری درجے میں ہمارے محلے میں جتنے مسلمان ہیں اور جتنے مسلمانوں کے گھر ہیں وہ 100% مسلمان اور 100% گھروں کی ملاقات ہو جانی چاہیے. محنت کا یہ رخ اپنی مسجد و جماعت میں مقامی محنت سے ہم کو قائم کرنا ہے. اس لیے کہ ایک آدمی کی ملاقات آج ہم نے کیا اور اس کی ملاقات 6 مہینے کے بعد 12 مہینے کے بعد دوبارہ ملاقات کیا, تو آپ یہ بتاؤ پہلی ملاقات کا اثر باقی ہوگا کہ ظاہر ہو گیا ہوگا؟ کہ ظاہر ہو گیا ہوگا؟ ظاہر ہو گیا ہوگا. تو آپ کو لمبے زمانے تک پانی کھینچتے رہو, کھڈا کھودتے رہو, پانی تک پہنچو گی. پانی تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ اتنا کھودو کہ پانی تک ہمارا حق پہنچے. ایسا ہی محنت کا ایسا وقت اپنے محلے میں قائم کرنا کہ 100% گھر اور 100% افراد کی ملاقات جب 1 مہینے میں ہو جائے گی تو 6 مہینہ ہوتے ہوتے وہ ساتھی آپ کی محنت میں لگ جائے گا. پکی بات کہہ رہا ہوں. آج ملاقات کیا ہے, 1 مہینے کے بعد پھر ملاقات کیا, دوسرے مہینے میں پھر ملاقات کیا, تیسرے مہینے میں پھر ملاقات کیا, تو یہ 4-6 ملاقاتیں جو ہے اس کو یا تو چلے میں نکال دے گی یا 4 مہینے میں نکال دے گی یا 3 مہینے میں نکال دے گی یا آخری درجے میں مسجد کے کسی نہ کسی عمل میں اس کو شریک کر دے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو محنت کا یہ رخ قائم کرنا ہے کہ 1 مہینہ ہوتے ہوتے 100% گھر اور 100% بالغ مردوں کی ملاقات ہو جائے. یہ محنت کا رخ آج لے کر کے اپنی بستیوں میں جانا ہے کہ بھائی اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ کون تیار ہے محنت کا یہ رخ قائم کرنے کے؟ اللہ تعالیٰ بہت سے قبول فرمائے, آسان فرمائے. اب محنت کا یہ رخ قائم کرنے کے لیے آسان شکل یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کی جماعت بناؤ اور محلے کو بھی آپ ساتھیوں پر تقسیم کرو. آسان شکل کیا ہے؟ ابھی تو جو ہے نا 12 بھائیوں کی مشترکہ کھیتی ہے, کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے, اور 12 آدمیوں کی محنت میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے وہ بھی معلوم نہیں. جب آپ ساتھیوں کو تقسیم کرو گے کام کے اعتبار سے اور علاقے کو بھی تقسیم کرو گے کام کے اعتبار سے تو ہر جماعت کو اپنی محنت کا نفع ہر مہینے نظر آئے گا. کہ آپ کی مسجدیں 10 آدمی ہیں, 2 آدمیوں کی آپ نے جماعت بنا دیا. ایک آدمی مضبوط ہے بات کرنے والا, ایک تھوڑا کمزور ہے, تو کمزور مضبوط کے ساتھ رہ کر کام کو سیکھے گا. اس طریقے سے کام سکھایا جاتا ہے اور آدمی بنائے جاتے ہیں. تو آپ نے 5 جماعتیں بنائی. مسجد کے اطراف میں 200 گھر ہیں مسلمانوں کے, 200 گھروں میں 80 آدمی بالغ. تو آپ نے 200 گھروں کو 5 جماعتوں پر تقسیم کر دو تو ایک جماعت کے حصے میں کتنے گھر آئیں گے؟ 40 گھر آئیں گے, یعنی 80 آدمی کے ہاتھ میں آئیں گے. اب ہر جماعت اپنے 1 نمبر سے لے کر پہلا نمبر کی جماعت 40 گھروں میں محنت کرے. جو ہفتے میں جو لوگ نہیں ملے, سمجھو انہوں نے 40 گھروں میں 10 گھروں کی ملاقات کیا ایک ہفتے میں, اس کے اندر میں 20 آدمی تھے, 15 کی ملاقات ہوئی, 5 آدمی نہیں ملے. تو یہ 5 آدمیوں کی ملاقات چھٹی کے دن میں کر لو. کام کے دنوں میں نہیں ملتے, وہ جلدی چلے جاتے ہیں, رات کو لیٹ آتے ہیں, نہیں ملتے. تو چھٹی کے دن میں ان کی ملاقات کر لو. اس کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر آپ کو بڑھانا پڑے تو بڑھاؤ. اللہ کے نام پر یہ قربانی ہوگی. اللہ تعالیٰ اور اس کا اجر کے لیے دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ انعامات بھی دیں گے. تو تھوڑا وقت بڑھا کر وہ 10 گھروں کا کام پورا کرو. دوسرے 10 گھر آپ نے دوسرے ہفتے میں شروع کیے, کچھ لوگ رہ گئے تو چھٹی کے لیے ان کا کام پورا کرو. اس طریقے سے 1 مہینہ ہوتے ہوتے 100% گھر 100% افراد کی ملاقات ہو گئی. جب ہر جماعت 40 گھروں پر محنت کرے گی 1 مہینے تک, تو اس کی وجہ سے ان کو پتہ چلے گا کہ 40 گھروں میں 1 مہینے میں کیا کام ہوا. بھائی 5 آدمی نمازی بنے, یہ کام ہوا, کام کا نفع ہوا. 5 آدمی نے 3 دن لگائے, 1 آدمی نے چلہ لگایا, 1 آدمی کی غلط عادتیں تھی, وہ عادتوں سے اس نے توبہ کیا, یہ کام کا نفع ہے. تو ہر جماعت کے سامنے اپنی محنت کا نفع آئے گا کہ بھائی محنت کا نفع آئے گا تو اس کی طبیعت کام پر چلے گی کہ نہیں. آپ ہاتھ پکڑو گے تو نہیں رکے گا. وہ محنت کا نفع نظر آنا چاہیے. ابھی تو محنت کا نفع ہی نظر نہیں آ رہا ہے. تو محنت کا نفع اس وقت نظر آئے گا جب آپ ساتھیوں کو بھی تقسیم کرو گے اور کام ساتھیوں کو علاقے کو بھی تقسیم کرو گے.
تو اپنی مسجد کے اندر میں کام کا یہ روک قائم کرنا کہ بھائی کون کون کرے گا یہ انشاءاللہ ساتھیوں کو بھی تقسیم کریں گے اور اپنے گھروں کو بھی تقسیم کر کے تاکہ ہر آدمی کو اپنی محنت کا نفع نظر آئے۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ اب اس کام پر قابو پانے کے لیے ہم کو جو کرنا پڑے گا، ایک تو مشورہ کرنا پڑے گا، ایک 2.5 گھنٹہ فارغ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہماری محنت میں کچھ تقاضے دائمی ہیں اور کچھ تقاضے ہمارے وقتی ہیں۔ وقتی تقاضوں میں بیمار کی عیادت ہے، ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہے، وہ تبلیغ میں لگا ہو نہ لگنا ہو، تبلیغ کو اچھا سمجھتا ہو نہ سمجھتا ہو، مسلمان ہے اس کی عیادت کے لیے جماعت بنانا، یہ وقتی تقاضا ہے، بہت لوگ بیمار نہیں ہوتے۔ کوئی آدمی انتقال ہو گیا تو اس کے گھر پر تعزیت کے لیے جانا، اس کے جنازے میں تقسیم میں شریک رہنا، یہ ہمارے کاموں کے 2.5 گھنٹے کے کاموں میں سے۔ کوئی آدمی اللہ کے راستے سے گیا ہوا ہے اپنے محلے سے، تو اس کے گھر کی دیکھ بھال کرنا، گھر میں مرد ہے تو مردوں سے جا کر کے ملنا کہ آپ کا بیٹا چلا گیا ہے یا آپ کے ابا چلے گئے، آپ گھبرانا نہیں، جو کام آپ ہم سے گئے، ہم آپ کے بیٹے کی جگہ ہے، ہم آپ کے باپ کی جگہ ہے، بچے ہیں، ہم آپ کا کام میں ہاتھ بٹائیں گے۔ اگر گھر میں جو مرد نہیں صرف مستورات بچی ہے تو سمجھدار مستورات کو گھروں میں بھیجنا، 2-3 سمجھدار مستورات جو ان کا اچھی طرح حال احوال لے لیں، گھر میں خیریت ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، بچے سب اچھے ہیں، کوئی بیمار تو نہیں ہے، علاج کی ضرورت نہیں ہے، اچھی طرح تفقد کرنا، کوئی ضرورت ہے تو آہستہ سے اس کو پوری کر دینا، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، خود کر سکتے ہیں خود کرنا، کسی سے کہہ کر کرا سکتے ہیں کرا دینا، اور سرکاری یہ نیکی کے کام ہے۔ تو اس کی ساتھ جب آپ تفقد کریں گے تو اس کا آدمی گھر کا آدمی جب واپس آئے گا تو آپ کے ساتھ محنت میں شریک ہو جائے گا، اور اگر گھر میں ایسی پریشانیاں ہو گئی اور آپ نے کچھ حالات کی خبر نہیں لیا تو آنے کے بعد وہ آپ کے کام میں کبھی نہیں جڑ سکتا، یاد رکھو۔ جب اس کی بیوی یا اس کی ماں یا اس کا باپ اس کو کہے گا کہ تیرے کو تشکیل کرنے کے لیے تو دن میں 10 مرتبہ آتے تھے، اور جب تو جہاں سے چلا گیا تو جس طرح قبرستان میں مٹی ڈال کر کے ہاتھ کر کر چلے جاتے ہیں، سب چلے گئے، کوئی کسی نے آ کر ہمارے گھر کو دیکھا ہی نہیں۔ تو آپ بتاؤ واپس آنے والا کام میں لگے گا کہ کام سے دور ہو؟ اس لیے یہ وقتی تقاضے ہیں۔ کوئی جماعت اللہ کے راستے میں جانے والی ہے تو اس کی وصولی کرنا، اس کو روانگی کی بات اچھی طرح سمجھانا، کوئی جماعت واپس آ رہی ہے تو اس کی استقبال کرنا، اس سے کارگزاری لینا، اس کو واپسی کی بات اچھی طرح سمجھانا۔ یہ اور کوئی جماعت اپنی مسجد میں آئی ہے، اگر مضبوط جماعت ہے تو اس سے کام لینا، اس لیے کہ جس کی تشکیل آپ نہیں کر سکتے ہیں یہ جماعت ان کی تشکیل کر لے گی، اس لیے کہ جماعت والے کسی سے مدد نہیں ہوتے، وہ نہیں جانتے کہ شیخ صاحب ہے، پیر صاحب ہے، استاد صاحب ہے، وہ تو ان کی نگاہ میں سب برابر ہے کہ ہم نکلے سب کو نکلنا چاہیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ جس کی تشکیل آپ نہیں کر سکتے ان جماعت سے تشکیل کر لیں گے۔ ایک مرتبہ لکھنؤ میں جماعت چلی گئی میواتیوں کی، تو مغرب کے بعد بیان ہوا تو لوگ پہلے تشکیل کرتے تھے ایک دوسرے کی، ایک میواتی نے دیکھا کہ بڑے میاں دور بیٹھے ہوئے کچھ تصویر پڑھ رہے کہ اللہ اللہ کر رہے، وہ ان کے بعد جا کر چپک گیا، جا کر کہنے لگا کہ حضرت آپ بھی 4 مہینہ لگاؤ، 4 مہینہ لگاؤ، مجھے بہت فائدہ ہوگا، اس طرح ان کی تشکیل شروع کیا۔ کسی نے دیکھ لیا کہ مولانا علی میاں سے چمٹا ہوا ہے تو اس نے جا کر کے کہا کہ مولانا ابو الحسن صاحب ہے، وہ بیچارہ کیا جانے مولانا ابو الحسن صاحب کون ہے، وہ بولے بھائی ابو الحسن صاحب ہوں گے، فخر الحسن صاحب ہوں گے، سب کو 4 مہینہ لگایا۔ تو اس لیے جو تشکیل ہم نہیں کر سکتے ہیں وہ آنے والی جماعت کر لیں، تو مضبوط جماعت ہے تو اس سے تشکیل کرانا، کمزور جماعت ہے تو ان کے ساتھ لگ کر ان کو کام سکھانا۔ ساری جماعتیں کام والی نہیں آتی، کمزور جماعتیں آتی ہیں تو ان کے ساتھ رہ کر تعلیم سکھانا، ان کو گشت سکھانا، ان کو وصولی کرنا سکھانا، ان کو تشکیل سکھانا، تاکہ یہ کام سیکھ کر جائے ہمارے گاؤں سے، ہماری مسجد سے۔ جب کام سیکھ کر جائیں گے تو زندگی میں کام کریں گے، اس میں ہمارا حصہ ہوگا۔ یہ وقتی تقاضے ہیں، اور دائمی تقاضا یہ ہے ہر گھر ہر فرد سے ملنا۔ کیوں بھائی یہ سارے تقاضے مشورہ کرنے سے پورے ہو جائیں گے، بیٹھ کر باتیں کرنے سے ہو جائیں گے؟ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ وقت فارغ کرنا پڑے گا۔ جب روزانہ وقت فارغ کریں گے تو یہ تقاضے پورے ہوں گے، اور وقت کے فارغ کرنے میں کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ 2.5 گھنٹہ فارغ کر کے ان تقاضوں کو پورا کریں کہ بھائی یہ بچنے کے بعد 2.5 گھنٹہ ہے کہ نہیں ہے، یہ بتاؤ۔ چلو جیسا پیدا بلّا ہے کہ بیچاروں کو فرصت ہی نہیں ہے، کیوں بھائی ہے کہ نہیں؟
سب کے پاس 2.5 گھنٹے ہیں اور وہ ہوٹلوں پر گزرتے ہیں یا غیر ضروری کھیت میں گزرتے ہیں کہ ضروری ہے کھیت میں اور وقت زیادہ لگا دیا یا دکان میں ضرورت نہیں ہے اتنے وقت کی اور زیادہ وقت دکان میں لگا دیا آفس میں کم 2 گھنٹے کم کرنے سے کام ہو سکتا ہے لیکن 2 گھنٹہ آفس میں لگا دیا اس طریقے سے ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ مشغول ہیں اس لیے نہیں کرتے بلکہ کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا اس لیے نہیں کرتے کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا اس کے لیے کام نہیں ہوتا یار اس کے لیے مہمان نہیں کرو اللہ والی کو فرماتے ہیں کہ کام ہوتا ہے جو روز کیا جاتا کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا تو کام نہیں ہوتا اب بتاؤ ہوٹل روز کھولتے نہیں دکان روز کھولتے فیکٹری روز جاتے کھیت میں روز جاتے اس لیے وہ کام ہے تو تبلیغ بھی روز کرنا تو روز کرنے کے لیے کم سے کم 2.5 گھنٹہ لگانا کہ بھائی اس میں سے 2.5 گھنٹہ کون کون لگائیں گے بتاؤ آج سے طے کرو پکی بات طے کرو اللہ سے معاملہ کرو کہ ان شاء اللہ 2.5 گھنٹہ 150 منٹ لگائیں گے 2.5 گھنٹے میں کتنی منٹ ہوتی ہے 150 منٹ لگائیں جب 150 منٹ لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل دماغ پر کام کے تقاضے کھولیں گے دکان کھولتے ہیں تو کہا جاتا ہے دکان ہی نہیں کھولی آپ نے کیونکہ کہا گیا آپ نے وقت ہی نہیں پانی کیا تو کام کے کیا تقاضے آپ پر آئیں گے ابھی ہماری تبلیغ ایسی ہو گئی ہے کہ مسجد وال جماعت بیٹھی ہوئی ہے کسی کے ذہن میں کچھ کام ہی نہیں ہے کوئی کہتا ہے اچھا ایک کام کرو تمہارے راستے میں فلانے کا گھر ہے اس کو مل کر آپ دونوں آدمی چلے ملا تو ٹھیک ہے نہیں تو گھر چلے کہ وہ ایسی تبلیغ ہو رہی ہے کہ دوسری اس کی اچھی تبلیغ ہو رہی ہے ساری دنیا میں کوے کالے ہیں مجھے معلوم ہے ایسی تبلیغ ہے پوری دنیا میں تبلیغ کا تو ہم لوگوں نے جنازہ نکال دیا ہے تو اللہ کا کرم ہی چل رہا ہے کسی ہماری حالت میں تو جب تک آپ وقت فارغ نہیں کریں گے جب تک کام کے تقاضے آپ پر آئیں گے آپ نے 2.5 گھنٹہ فارغ کیا ایک جماعت ایک آدمی کے گھر پر گئی نہیں ملا تو یہ ہاتھ جب تک گھر نہیں جائے گا اس لیے کہ 2.5 گھنٹہ اس کو پورے لگانا ہے تو تلاش کرے گا کہ کہاں ملے گا تو گھر والوں نے بتایا کہ فلانی مارکیٹ میں ہماری دکان ہے وہاں ملے گا تو پیدل یا سواری سے وہاں پہنچے پیسہ بھی لگے گا دکان بھی لگے گی وہاں پہنچے پتا چلا کبھی نکلا ہے فلانی دکان ہوٹل پر بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتا ہوں تو آپ گھر نہیں جاؤ گے آپ اس کو تلاش کرتے وہاں پہنچو گے جب 3 جگہ دھکا کھا کر کسی آدمی کے پاس آپ پہنچو گے اور تھکو گے اور اپنا کچھ پیسہ لگاؤ گے تو اللہ آپ کی بات میں وزن پیدا کر دیں گے اور سامنے والے میں قبولیت کی استعداد پیدا کر دیں گے سامنے والا آپ کی بات کو رد نہیں کر سکتا یاد رکھو اتنا مسلمان کیا گزرا نہیں ہے کہ آپ اس کے پیچھے دوڑو سکو اور پھر آپ کو دھکا مار کے نکال دے کبھی نہیں ہو سکتا مسلمان اتنا بے غیرت نہیں ہو سکتا تو اس میں قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی اور آپ ٹوٹی ٹوٹی بات کرو گے اللہ اس میں وزن پیدا کر دے تقریروں سے دل نہیں دیجیے جاتے اندر کی فکر سے دل جیتے جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے شروع زمانے میں جو جماعتیں آتی تھی وہ اتنی لمبی تقریریں بھی نہیں کرتی تھی چند جملے بولتے تھے لیکن سب کے دل جیت لیتے تھے بات سمجھا اس لیے کہ رات کو دن کو سکتے تھے رات کو اللہ کے سامنے روتے تھے تو اللہ اس کی بات کا وزن پیدا کرتے تھے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس طریقے سے روزانہ 2.5 گھنٹہ فارغ 2.5 گھنٹہ فارغ کر کے سارے تقاضے سارے ساتھیوں پر ڈالنا 2-5 آدمیوں کے ہاتھ میں کام نہیں ہونا چاہیے یار لوگوں میری بات ہے کہ مسجد میں 20-25 آدمی اور 2-3 آدمی جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں کام کر رہے لوگ بالکل کمزور لوگ ہے یہ کبھی کام کو برباد کر دے گا اس مسجد میں آدمی معذور ہو گیا بیمار ہو گیا آدمی جو ہے مر گیا یا نقل مکانی کر کے کسی جگہ چلا گیا تو مسجد کا کام ختم ہو جائے اس لیے کام پورے عملے کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور سارا عملہ سارے کام کر سکتا ہے یاد رکھو کسی کو آپ بیکار مت سمجھو گے بیکار ہے اور آدمی سارے کام کر سکتا ہے آپ کام کراؤ گے تو کرے گا کرتے کرتے کرنے والا بنتا ہے جاتے جاتے رویہ بنتا ہے سائیکل پر گرتے پڑتے سائیکل چلا لیتا ہے گاڑی کے اوپر بیٹھتے بیٹھتے گاڑی چلا لیتا ہے تو کرتے کرتے کام کرے گا اس لیے آپ سارے ساتھیوں پر سارے کام تقسیم کریں تاکہ سارے ساتھی سارے کام کریں تاکہ ایک آدھ آدمی کے آگے پیچھے ہونے سے کام پر فرق نہیں پڑنا چاہیے اس لیے نیا عملہ بنے گا تو پرانوں کے حوصلے بڑھیں گے اگر نیا عملہ آیا ہی نہیں 2-5 آدمی ہے وہی تبلیغ کر رہے تو کب تک ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہیں گے آپ کو بتاؤں 20 سال سے مسجد میں 3 ہی آدمیوں کے ہاتھ میں کام نہیں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے 4تھا آدمی ہوا ہی نہیں 3 آدمی کو حوصلے بڑھیں گے کہ مر جائیں گے
اس لیے مولانا یونس صاحب ہمارے فرماتے تھے کہ ہماری تبلیغ میں روز نیا خون چاہیے. کیا چاہیے؟ روز تبلیغ میں نیا خون آنا چاہیے. نئے لوگ ہرائی لینے لگائے, نئے لوگ ٹیم میں جائے, نئے لوگ چلے میں جائے, نئے لوگ 4 مہینے میں جائے. روز تبلیغ میں نیا خون آنا چاہیے. اس کی وجہ سے قرآن کے حوصلے بھی بڑھیں گے اور نیا اپنا کام کا جب بنتا رہے گا تو کسی بھی حالات میں کام ضائع نہیں ہوگا, بلکہ کام اپنی رفتار سے چلتا رہے گا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کے لیے سارے ساتھی کو کام ہے. گھر گھر کی ملاقات میں سب سے اپنے دلوں کو صاف کرنا. کسی مسلمان کو اپنا مخالف نہیں سمجھنا, کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھنا, کسی کو اپنے سے ہلکا نہیں سمجھنا, اپنے آپ کو سارے مسلمانوں سے ہلکا سمجھنا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے مقصودات میں کہ میں ساری امت سے, مسلمانوں سے اپنے آپ کو فی الحال کمتر سمجھتا ہوں. فی الحال ہر مسلمان سے اپنے کو کمتر سمجھتا ہوں, اور مستقبل اور آئندہ کے اعتبار سے سارے انسانوں سے اپنے کو میں کمتر سمجھتا ہوں. اس لیے کہ خاتمے کا پتہ نہیں کہ کس کا خاتمہ کیسے ہوگا. اس لیے سارے مسلمانوں کو اپنے سے اچھا سمجھ کر کے ملنا ہے. پھر ان کو ایمان کی بات کرنا, موقع محل لے کر گھر میں بیٹھ کر بات کرو. یہ زیادہ بے کی شکل ہے تو گھر میں بات پوری کر سکو گے آپ. کھڑے کھڑے کوئی بات نہیں ہوتی. اس کے ساتھ مستورات بھی سنیں گی بات. اگر گھر چھوٹا ہوگا تو اس کے راستے سے کبھی یہ کمزور پڑے گا تو عورتیں اس کی ہمت افزائی کر کے آپ کی محنت میں شریک کرا دیں گی. تو بیٹھ کر بات کرنا. بات کرنے میں سب سے پہلے تشکیل نہیں کرنا کہ تیرا چلے کا کیا ہوا, تیرے 4 مہینے کا کیا ہوا, تیرے 3 دن کا کیا ہوا. کتنا بھی پرانا آدمی ہو آپ اس کو پہلے گرماؤ کہ بھائی لوہے کو گرم کیے بغیر کوئی شیئر دیا جا سکتا ہے. پورا دن گھومتے رہنے پڑے گی چاہتے آپ کو ضروری. تو آپ نے تو بغیر اس کو گرم کیے ہوئے آپ نے تشکیل شروع کر دیا. تو تھوڑی دیر آپ کی بات سنے گا, کہے گا کہ میرے کو موقع نہیں. اس لیے کہ آپ نے گرم نہیں کیا. پہلے آپ ایمان کی بات سمجھاؤ, موقع محل دے کر اللہ سمجھاؤ. یہ ہمارے سمجھنے کی ضرورت ہے, مخاطب کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کی قدرت سمجھانا, اللہ کے خزانے سمجھانا, اللہ کے احسانات سمجھانا. لوگ بھول چکے اللہ کے احسانات کو. تو یہ باتیں سمجھانے کے بعد دوسری بات یہ سمجھانا کہ اتنے بڑے اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. تو فرما برداری کا نفع سمجھانا, نافرمانی کا نقصان سمجھانا. فضائل کی تعلیم اسی لیے کہ اس کو اپنی دعوت میں بھی لانا اور اپنے عمل میں بھی لانا. تیسری بات یہ سمجھاؤ کہ جب اللہ کے حکموں کو پورا کر دیں گے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں گے تو اللہ ہماری آخرت بنا دیں گے. آخرت سمجھاؤ تاکہ یہ بنیادیں ہماری بھی مضبوط ہو جائے, امت کی بھی مضبوط ہو. اس کے بعد پھر تشکیل کرو 4 مہینے. آپ کی مسجد میں تو کئی ایک جماعتوں کی آپ نے ترتیب بنائی ہے. 4 مہینے کی 2 جماعتوں کی ترتیب بنائی ہے, چلوں کی 8-10 جماعتوں کی ترتیب بنائی ہے. سارے مہینوں میں وہ ساتھی تقسیم ہو چکے ہیں. تو آپ کے سامنے تو لمبا کام ہے اور لمبی تشکیل ہے, اور اس کے لیے کوئی نہ کسی طریقے سے ہم اس کو تیار کر سکتے. یہ باتیں سمجھا کر آپ 4 مہینے کی تشکیل کریں. ان کو بتاؤ کہ اپنے پاس جماعتیں یہ 15 تاریخ کو بھی جا رہی ہے. یہ 15 تاریخ اگر آپ کے لیے آسانی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس کے 4 مہینے کے بعد بہت جماعتیں آ رہی ہیں فلانے تاریخ, جس میں آپ تیار ہو سکے اس میں کریں. 4 مہینے کے لیے نہیں تیار ہوا تو چلے کی تشکیل کرو. آپ کی چلے کی تشکیل جماعتیں کئی جماعتیں بھی کر رہی ہے مہینوں کے اعتبار سے, کہ جو سے مہینے میں آپ کے لیے آسانی ہو آپ چلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. چلے کے لیے بھی نہیں تیار ہوا تو زبردستی مت کرو. آپ اخیر میں 3 دن کی بات کریں کہ بھائی اپنی مسجد سے ہر ہفتے میں کئی ایک جماعتیں الحمدللہ نکل رہی ہے, یہ کسی بھی ہفتے میں آپ کے لیے آسانی ہو تو 3 دن لگے. اگر 3 دن کے لیے بھی تیار نہیں ہوا تو آپ منہ میلا نہ کرو. ہنستے ہوئے جاؤ, ہنستے ہوئے وہاں سے نکلو. دوسری مرتبہ جاؤ گے تو آپ کا استقبال کرے گا. آپ منہ بنا کر کے نکل گئے تو دوسری مرتبہ وہ آپ سے منہ چھڑائے گا اور وہ سمجھے گا کہ ہمارے پاس نہیں آوے تو اچھا. پھر اس کے بعد میں اگر 3 دن کے لیے تیار نہیں ہوا, آخری بات کرو کہ بھائی کسی وجہ سے آپ اپنے گھر کاروبار میں اکیلے ہونے کی وجہ سے یا کسی مجبوری سے آپ باہر نہیں نکل سکتے ہیں تو اپنی مسجد میں بھی الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہو رہا ہے. آپ کے لیے جتنا آسانی ہو اتنا آپ کریں. اب اس کو کام سمجھاؤ کہ مغرب کے بعد یہ کام ہوتا ہے, فجر کے بعد تعلیم ہوتی ہے, جو بھی آپ کی مسجد میں جو عمل ہوتے ہیں 5 ان کو کرو, جو آسانی ہو اس کو کریں. کسی ایک عمل کے ساتھ بھی مسلمان جڑ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں آگے بڑھائیں گے. مشورے میں بیٹھ گیا تو تعلیم میں بیٹھ گیا, تعلیم میں بیٹھ گیا تو گش میں شریک ہوگا, گش میں شریک ہوگا تو 2.5 گھنٹہ لگائے گا, 2.5 گھنٹہ لگائے گا تو 3 دن لگائے گا.
3 دن لگائے گا تو چلہ لگائے گا. تو آپ ایک ہی دن میں تبلیغ پوری کرنے کی کوشش مت کرو کہ ایک ہی دن میں پوری تبلیغ ہو جانی چاہیے. کام جو ہوگا وہ تدریجی طور پر ہوگا. آپ دیکھو درخت کا نظام اللہ کا تدریجی ہے. انسان کی زندگی میں جوان بنانے کا نظام تدریجی ہے. 4 دن میں جوان نہیں ہو جاتا, 20 سال میں جا کر کے جوان ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ کام ہوگا لیکن پائیدار ہوگا. حاصل میں آ رہی تو اس طریقے سے ہر گھر ہر فرد پر محنت کرنا کہ بھائی کرو گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں تیسرا کام یہ ہے کہ مسجد کی تعلیم میں عمل کے نیت سے اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر روزانہ گئے. اس کو معمولی مت سمجھو. جب تک اس حدیث پر عمل نہ آ جائے یہ سمجھو کہ میں قصوروار ہوں. یہ مت سمجھو کہ یہ تو کئی 100 مرتبہ سنا ہے کرنے کو. تو معلومات بڑھانے کے لیے نہیں ہے, اپنی زندگی کو عملی بنانے کے لیے. تو اس لیے محتاج سمجھ کر عمل کی نیت سے سننا اور اتنی دیر تعلیم کرنا جتنی دیر مجمع بشاشت کے ساتھ میں سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے دور ہے کہ زبردستی کسی کو پلایا نہیں جا سکتا. بشاشت کے اعتبار سے کرنا, جیسے بشاشت بڑا ایک ٹائم بڑا اللہ والے فرماتے ہیں تعلیم کے آدمی کی مثال ایسی ہے جیسا کہ گولی. آدمی گولی کھاتا ہے تو پیٹ میں جاتی ہے لیکن اثر کہاں کرتی ہے؟ سر میں درد ہے یا آنکھوں میں اور گھٹنے میں درد ہے تو کیا کرتے. تو اللہ ہمارے رب ہے, اللہ جانتے ہیں اس مرنے کی کیا ضرورت ہے. تو تعلیم میں ایسے مضامین آئیں گے جس سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے, ہماری ایمان کی کھوٹ دور ہو جائے گی تعلیم کی برکت سے. نماز کی سستی تعلیم کی برکت سے, حلال حرام کی رعایت زندگی میں تعلیم کی برکت سے, گھروں کے جھگڑے تعلیم کی برکت سے, ریاکاری ختم ہوگی, اخلاص آئے گا تعلیم کی برکت سے, امت کے لیے جان مال لگانے کے جذبہ تعلیم کی برکت سے ہم زندگی میں آئے. تو ہماری کمزوریاں دور کر کے کمال پیدا کرنے کا راستہ تعلیم کا عمل ہے. اس عمل کی تعلیم کے عمل میں پابندی کے ساتھ محتاج سمجھتے ہیں کہ وہ بیٹھیں گے انشاءاللہ. کون کون بیٹھے گا پابندی کے ساتھ؟ ساری مسجد والوں کو بٹھانے کی کوشش کرو. یہ مت سمجھو کہ تبلیغ والوں کی تعلیم ہے, تبلیغ والوں کا کوئی عمل نہیں. یاد رکھو ہر عمل پوری امت کا عمل ہے. اللہ نے ہم کو لگا دیا ہے, ہماری کوشش ہوگی کہ اللہ کا شکر کرے, لگنے پر پوری امت کو لگانے کی محنت کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے تعلیم اپنا پابندی کے ساتھ کرتے ہوئے اپنے گھر میں تعلیم کرنا. اپنے گھر میں روزانہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ یہ فضائل کی کتابوں پڑھو. ہماری تعلیم کی کتابیں فضائل اعمال ہے اور فضائل صدقات ہے, اس میں سے پڑھنا. مسجد کی تعلیم میں بھی, گھر کی تعلیم میں بھی, نکلنے کے زمانے میں بھی ان کتابوں سے تعلیم کرنا. ان کتابوں میں اللہ نے ایک بہت زبردست ہماری تربیت کا سامان رکھا ہے, اس لیے اپنے گھر میں اس کی تعلیم کرنا. کبھی کبھی 6 نمبر کا مذاکرہ بھی کرنا تاکہ ہر گھر کے فرد کو یہ جذبہ پیدا ہو کہ 6 صفات میری زندگی میں لائے بغیر میری زندگی میں دین کامل ہو نہیں سکتا. عمل کا قابل اجر عمل بن نہیں سکتا ہے 6 صفات کی رعایت کے بغیر, اور امت کبھی ایک نہیں ہو سکتی ہے 6 صفات کے بغیر. یہ اتنے جامع صفات ہیں. تو ہمارے گھر میں ہر بچے کو یہ فکر پیدا ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی زندگی میں 6 صفات پیدا کریں, اور ہمارے گھر کا ماحول دعوت کا بنے, تعلیم کا بنے, عبادت کا بنے, تسبیح تلاوت کا بنے. ہمارے گھروں میں سادگی آئے, اسراف و فضول خرچی ختم ہو, بے حیائی ختم ہو. یہ ساری چیزوں کا علاج اللہ نے تعلیم کے گھر میں رکھا. اور ہمارے گھر کا ماحول بنے گا تو ہمارے مرنے کے بعد بھی گھر میں تبلیغ چلتی رہے گی. اور اگر ماحول نہیں بنا تو زندگی میں ہی جب ہم کمزور ہو جائیں گے تو تبلیغ ہمارے گھر سے ختم ہو جائے گی, مرنے کے بعد تو بالکل ہی ختم ہو جائے گی. ہمارے استاد ہے, نام نہیں لیتا ہوں گا, وہ بتاتے تھے کہ عورت اپنی زندگی میں 2 مرتبہ جوان ہوتی ہے. ایک تو شادی کے وقت میں جوان ہوتی ہے, دوسرا اس وقت میں جوان ہوتی ہے جب اس کے بچے بوڑھے ہو جاتے ہیں, یعنی بڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بچے کیا ہو جاتے ہیں؟ بڑے ہو جاتے ہیں. تو گھر کی سیاست میں بچے کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ماں کے ساتھ ہوتے ہیں, باپ کے ساتھ نہیں ہوتے گھر کی سیاست میں. تو جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ عورت پھر جوان ہو جاتی ہے پہلے سے زیادہ. اب اس کو تمہاری میری ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں بھیڑے نے تم کو عورت کو سب کو برباد کر دیا, مسجد میں چھوڑو, روٹی پہنچانے کے لیے مرے گا تو مسلمان میں قبرستان میں جمع کرنے کے لیے. تو گھر میں ہوتے ہوئے بے گھر بنا لے گی اگر گھر کا ماحول نہیں بنائے گا. تو ماحول بنانے کا سب سے آسان راستہ محبت کے ساتھ گھر میں تعلیم کرنا ہے. جھگڑے کے ساتھ نہیں, جان جھگڑ کے ساتھ نہیں, مار پیٹ کے ساتھ نہیں, گالی گلوچ کے ساتھ نہیں.
عوام بن کر نہیں کہنا، بلکہ اپنا ممبر سمجھ کر یہ میری شریک حیات ہے، میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا جیسے نئے آدمی کو جماعت میں لے کر جاتا ہوں، کیسے ان کو سنبھالتا ہوں۔ آپ اس طرح اپنے گھر والوں کو سنبھال لو گے تو 2 مہینے میں کام ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ گھروں کی تعلیم کون کون کرے گا؟ آج سے شروع کرو، کل کے دن پر مت جانا، تاکہ جو ہے وہ آج شروع ہو جائے گا تو زندگی بھر چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستوں اپنے پورے محلے کو بنانے کے لیے 100% نماز کی فضا ہمارے محلے میں بننی چاہیے۔ کوئی مسلمان مرد اور عورت بالغ بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے گز کا عنوان ہے۔ ابھی تو پوچھنا ہی ختم ہو گیا ہماری کارگزاری میں، ورنہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ پوچھا کرتے تھے کہ اچھا وہ آپ نے اتنی جماعتیں نکالی، کوئی بات نہیں، آپ تو ہمیں اتنے گاؤں بتا دو کہ کس گاؤں میں 100% مسلمان نمازی ہوں گے۔ اس لیے کہ دعوت عبادت کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ دعوت کس کے لیے؟ اذان کے لیے نہیں، اذان نماز کے لیے۔ تو یہ دعوت کی محنت عبادت کو زندہ کرنی ہے۔ تو بس ایسے اچھے طریقے سے کرنا ہوگی کہ ہماری مسجد کے اطراف میں جتنے مسلمان ہیں 100% مرد اور عورتیں نمازی بنے، مرد مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، عورتیں اپنے گھروں کی مسجد میں نماز پڑھیں۔ ایک تو عبادت زندہ ہونی چاہیے، اس کے لیے قربانی دینا پڑے، دکان کا شٹر جلدی بند کرنا پڑے، یا اپنے کھیت میں سے جلدی آنا پڑے، یا اپنے کچھ کام کاج کو آگے پیچھے کر کے اپنے گھر میں آنا پڑے، تو قربانی کے ساتھ گشت کرنا، اچھی طرح گشت کرنا کہ جس کے ذریعے سے عبادت ہمارے محلوں میں زندہ ہو۔ دوسرا میرے دوستوں، ہمارے ہر گھر سے جماعت نکلنی چاہیے۔ ہر گھر جو آپ کا ہے وہ 4 مہینے کی، جلدے کی، آخری درجے میں 3 دن کی جماعت ہمارے گھر سے نکلنا چاہیے۔ جو عنوان ہے گھر کا کہ ہماری اس محنت سے اور جماعت کا پتہ نکلنا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں وجود میں آئے، اس کے لیے اچھا گشت کریں، جو میں کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ دوسرے گشت کے ذریعے سے ایسی بستیاں، ایسے محلے کہ جہاں مسلمان ہیں لیکن مسجد نہیں ہے، مسجد ہے لیکن کام کرنے کی وہاں گنجائش نہیں ہے یا اجازت نہیں ہے، تو ایسے محلوں میں 2-2.5 گھنٹے کے ذریعے سے ایک آدھ جوڑی کو محنت میں لگا کر ہفتے میں 1 مرتبہ دوسرا گشت کر کے وہاں کے لوگوں کو 3 دن اپنے ساتھ لے جا کر ان کو کام سے گزارنا، تاکہ یہ کام سیکھے۔ اس لیے کہ وہاں جو کام قائم ہوگا وہاں کی بستی والوں سے قائم ہوگا۔ آپ زندگی بھر تک دوسری بستی میں جا کے رہیں گے تو وہاں کام نہیں کرا ہوگا۔ گھر والوں سے چلتا ہے، مہمانوں سے نہیں چلتا ہے، تو زندگی بھر آپ مہمان رہیں گے۔ وہاں کے لوگوں کو 3 دن کے لیے اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے اور اچھا وقت گزرواؤ گے تو 2-4 مہینہ ہوتے ہوتے وہاں مسجد اور جماعت کے ساتھ ہی تیار ہو جائے گے۔ اس طریقے سے دوسرے گشت کے ذریعے سے کوئی بھی محلہ جس سے 5 گھر میں مسلمان کے ہوں وہ دین کی محنت سے خالی نہیں ہونا چاہیے، اپنے پورے علاقے کو اس طریقے سے کور کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستوں آپ کی بات یہ ہے کہ مہینے میں 27 دن اپنے گھر کاروبار کو حلال طریقے سے ان اعمال کے ساتھ کرتے ہوئے اپنے 3 دن اللہ کے راستے میں اپنی جماعت بنا کر کے جانا ہے۔ ہر پرانا آدمی اپنی جماعت بنا کر کے جانا چاہیے کہ بھائی جانا چاہیے۔ اس مجمع میں کون ہے جو یہ کہے کہ انشاءاللہ میں اپنی جماعت پابندی کے ساتھ میں بنا کر لے کر کے جاؤں؟ کون اس لیے تیار ہے؟ میں اپنی جماعت 27 دن محنت کر کے اپنی جماعت بنا کر لے کر جاؤں۔ اچھا جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا کہ بھائی 3 دن تو لگائیں گے نا، وہ تو 3 دن وہ لگائے تو اکیلے میں لگائیں، اپنے ساتھ جماعت نہیں بنا سکتے تھے تو آدمی کو تو تیار کر سکتے۔ گھر کے دوست ہوتے ہیں، سرکل ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں، جن کے ساتھ تعلقات کی بنا پر 1-2 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر جانا۔ ہماری محنت کا صحیح رخ یہ ہے کہ محنت کو صحیح طریقے سے کرتے ہوئے اپنی زندگی میں کام کے عادی بنانا۔ محنت کا صحیح رخ کیا ہے کہ خود اچھی طرح کرتے ہوئے کام کے عادی بنا کر کے بننا، بانجھ بن کر کے نہیں بننا۔ زندگی میں تبلیغ کیا ہے، کافی نہیں بنا، یہ تبلیغی بانجھ بنا ہے۔ زندگی بھر عورت نکاح میں رہی ہے، ایک بھی بچہ نہیں پیدا ہوا، بانجھ ہو رہے اور وہ تبلیغی بانجھ ہے کہ زندگی میں تبلیغ کیا ہے، کافی بھی اس کے ہاتھ پر نہیں بنا، یہ تبلیغی بانجھ بنا ہے۔ تو بانجھ بن کر کے نہیں بننا، آدمی بنا کر کے بنا۔ آدمی بنانے کے لیے تو نئے نئے لوگوں کو محنت میں لانا، 3 دن اپنے ساتھ لے کر جانا، چلے میں جائے تو چلوں میں لے کر جانا، ان کی صحیح تربیت کرنا تاکہ مرد جائے تو اپنے پاس 500، 1000، 5000، 10,000 آدمی
کر کے جائیں، یہ محنت کا صحیح روپ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام بھی کیا اور سوالات صحابہ کو بنائے، یہ محنت کا صحیح روپ ہے۔ تو اس کے لیے اس سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیں، جو کہ کریں انشاءاللہ۔ 3 دن میں 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو 3 دن میں اعمال پورے کرنا ہے، 3 دن میں وقت پورا کرنا ہے۔ کہ بھائی 3 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 72 گھنٹے۔ تو ایک تو 72 گھنٹے پورے لگانا۔ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہمارے کون سے گھنٹے میں ہماری تربیت ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اس کے لیے تربیت کی تلاش میں 72 گھنٹے پورے لگانا۔ دوسرا 72 گھنٹوں میں کام پورا کرنا۔ وقت پورا ہو گیا لیکن آپ نے کام پورا نہیں کیا تو نکلنے کا پورا نفع آپ کو نہیں ملے گا، ثواب سے انکار نہیں ہے، یاد رکھو۔ مسجد میں رہو گے، اعمال کرو گے، اس کا ثواب ملے گا، لیکن جو کرنے کے کام ہے وہ آپ نے نہیں کیے تو اس محنت سے جو آپ کی ترقی ہونی تھی وہ ترقی نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے ایک تو وقت پورا کرنا، ایک اعمال پورے کرنا۔ تو اعمال پورے کرنے میں نکلنے کے زمانے میں کیا عمل ہے؟ فرمایا نکلنے کے زمانے میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ جتنے ہماری محنت میں کرنے کے کام ہیں انفرادی اجتماعی، وہ سارے کام کرتے ہوئے 3 دن لگانا۔ 3 دن کیسے لگانا؟ انفرادی اجتماعی سارے کام کرتے ہوئے 3 دن لگانا۔ اگر یہ کام نہیں کیے تو اندر کچھ آئے گا نہیں، اسی کے ساتھ بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے 3 دن لگانا۔ ابھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیا کرنا ہے کیا بچنا ہے، لیکن یاد رکھو اجمالی طور پر جتنے انفرادی اجتماعی یہاں کام ہیں وہ سارے کام کرتے ہوئے 3 دن چلا 4 مہینہ لگا۔ کرنے کے کام آپ نے نہیں کیے تو کچھ اندر آئے گا نہیں، کرنے کے کام کیے، بچنے کی چیزوں سے نہیں بچے تو عمل کا نور جو آئے گا وہ چلا جائے گا۔ جیسے ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، مشین سے کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کمرہ ٹھنڈا ہوگا؟ کیا ہوا؟ ہوا تو آئی، کیوں نہیں ٹھنڈا ہوا؟ ہوا آئی لیکن رکی نہیں۔ تو عمل کا نور آنا بھی چاہیے، رکنا بھی چاہیے۔ تو عمل کا نور کب آئے گا؟ جب عمل کریں گے تو آئے گا، صرف پہلے سے تھوڑی آئے گا۔ تو عمل پورا کرنے سے عمل کا نور آئے گا، بچنے کی چیزوں سے بچنے سے وہ نور باقی رہے گا۔ تو ہنڈی کو اتنی آنچ مل جائے گی کہ ہنڈی تیار ہو جائے گی۔ ہنڈی پکاتے ہیں نا تو نیچے اتنی آنچ دیتے ہیں کہ وہ ہنڈی تیار ہو جائے گی۔ تھوڑی آنچ کیا تو کچی رہ جائے گی، تو کچی رہے گی تو نظر آئے گی کہ کھانے کے وقت میں یہ کچا ہے، کچا پن ہے اس میں، اس لیے کہ آپ اس کو پوری ملی نہیں۔ تو 3 دن چلا لگا کر 4 مہینہ لگا کر آپ کو کچا نظر آئے گا۔ کچا اس لیے نظر آئے گا کہ کام پورے کیے ہی نہیں، اور جب نکلنے کے زمانے میں نہیں کرے گا تو واپس آ کر کیسے کام کرے گا؟ یہ بتاؤ، جب فارغ تھا اور نہیں کیا۔ 3 دن میں کچھ کام ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ دوست ہے، نہ کاروبار ہے، پھر کچھ کام نہیں کیا، صرف گھوم پھر کر کے واپس آئے۔ واپس آ کر مشغولی میں آ کر کام کرے گا یہ تبلیغ کا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ اور اگر 3 دن اچھا لگا کر آئے گا تو اس کی گرمی 27 دن رہے گی، یاد رکھو۔ 3 دن اچھا لگا کر آئے گا تو 27 دن اس کی گرمی رہے گی۔ 2.5 گھنٹہ اچھا لگے گا تو 24 گھنٹہ اس کی گرمی رہے گی۔ چلا اچھا لگے گا تو 12 مہینہ اس کی گرمی رہے گی، اور 4 مہینہ اچھا لگے گا تو زندگی بھر اس کی گرمی رہے گی۔ اللہ نے محنت ایسی طاقت پر دیا ہے، لیکن صحیح کرنے سے ہی ہو۔ تو پہلی بنیاد یہ ہے کرنا اور بچنا۔ کیوں بھائی یاد رہے گی بات؟ پہلی بنیاد کیا ہے؟ بولو زور سے، کرنا اور بچنا، یہ پہلی بنیاد ہے۔ اس کو سمجھ کر کے جانے کے زمانے میں اچھے لوگوں سے روانی کی بات سمجھ کر۔ دوسری بنیاد یہ ہے کہ جس بستی میں آج ہم جا رہے ہیں 3 دن میں، وہاں تقریر کرنے نہیں جا رہے۔ اچھی طرح سمجھے اس کو، ہماری محنت کی بنیاد تقریر نہیں ہے، اس لیے کہ امت کو دین معلوم ہے اور امت کے بعد دین پر چلنے کے وسائل ہے، لیکن اندر میں دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ طاقت صرف ہماری تقریروں سے نہیں پیدا ہوگی۔ اب دیکھو جمعہ کی نماز میں کتنے نمازی آتے ہیں، امام صاحب کی طرف سنتے کہ نہیں سنتے؟ اصل میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ کوئی کل کے فلانی نمازی ہوتے ہیں۔ اگر 5 آدمی کی ہر جمعہ کو نمازی بنے تو 2-4 سال ہوتے ہوئے 100% نمازی بن جائے۔ تو بات تو سنی لیکن دل میں طاقت نہیں رہے گی، تو صرف تقریر سے کام نہیں ہوگا۔ ہم جو پھر رہے دنیا میں
اپنے آپ کو بنانے کے ساتھ میں ہر بستی پر ایسی محنت ہو جائے، ہر گھر ہر گھر پر اپنے ساتھیوں کو تسلیم کر کے کہ وہاں سے نقل جماعت اللہ کے راستے میں نکلے۔ 4 مہینے کی نکل سکتی ہے، 4 مہینے کی نکل سکتی ہے، زندگی نکلے، آخری درجے میں ہر جماعت کم سے کم 3 دن کی نقل جماعت لے کر کے آنا چاہیے یا نکال کر کے آنا چاہیے۔ یہ دوسری بنیاد جماعت میں پڑھ رہے ہیں۔ تیسری بنیاد یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ گئے وہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے تو وہاں کے لوگوں کو کھلا پلا کر اپنے سے مانوس کر کے اپنے ساتھ اعمال میں 3 دن شریک کر کے ان کو کام سے گزارو۔ آخری دن بیان سے جماعت نہیں بنتی کہ بھائی جماعت میں کسی کو آپ ناری سکھا سکتے ہیں، بیان سے تیرنا سکھا سکتے ہیں تو تبلیغ سکھا دو گے کہ آخری دن تبلیغ کریں گے، ہمارے بھی کام 5 ہے، یوں کرو یوں کرو یوں کرو یوں کرو، ہو جائے گا، کبھی نہیں ہو گیا۔ کام مسجد وار جماعت بنانے کا راستہ یہ ہے کہ پہلے دن آپ گئے ہو جماعت نکالنے کی بھی فکر کرو، وہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے بنانے کی بھی فکر کرو، اس کے لیے کھلاؤ پلاؤ، جس طریقے سے ان کو قریب کر سکتے ہو قریب کر کے ان کو اپنے ساتھ اعمال میں شریک کرو، تو ان کو کام کی سوچ بھی آئے گی، کام کا نفع بھی دیکھے گی۔ آخری دن میں آپ تشکیل کرو گے تو کام کے لیے تیار ہو گئے، ان کے اعمال کا وقت طے کر لو، آپ نے جماعت بنا دیا، بیچ ڈال کے اللہ اس کو اگائے۔ تو تیسرا کام مسجد وار جماعت بنا کر کے آنا ہے، چلانا اللہ کے ہاتھ میں، بنا کے تو بنانے کے لیے راستہ ہے۔ مسجد وار جماعت ہے لیکن نام کی ہے، کام کی نہیں، اس لیے کہ اکثر مسجد وار جماعت کے نام کی ہے، کام کی بہت تھوڑی جماعتیں ہیں، اور اس کا نقصان وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ 80% کام سے پڑھتا عملہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کی بنیاد مسجد وار جماعت کی کمزوری ہے۔ اگر مسجد وار جماعت کام پر آ جائے تو یہ مجمع کبھی بیٹھے گا نہیں، سارا مجمع کام پر لگ جائے گا 4-6 مہینے۔ تو دیکھو اچھی طرح کے مسجد وار جماعت جو ہے اس کی کیا کمزوری ہے، تو ان کو اپنے ساتھ لگا کر ان کی کمزوری کو دور کریں اور کام کی بنا کر کے آنا، معلوم کرنا کہ وقت لگائے لوگ کتنے حرکت میں تھوڑے ہیں، 100 آدمی وقت لگائے 10 آدمی حرکت میں، 90 آدمی بیٹھے ہوئے، ان کا سالانہ ماہانہ جو ہمیں محنت میں لگنا نہیں ہوگا، تو ان کو محنت کا نشانہ بنانا، 2-5 آدمیوں کو بھی لگا کر کے آنا، تو یہ کام ہوا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کام کرنے کی وجہ سے ہماری ترقی ہوئی، یہ کام ہوا۔ وہاں پر جماعت آپ نے نکالی، 10-12 آدمی نئے نکلے، یہ آپ کی کمائی ہوئی۔ آپ نے مسجد وار جماعت کمزور کی، اس کو مضبوط کیا تو کمائی ہوئی، نہیں کی اس کو بنایا تو یہ آپ کی کمائی ہوئی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بیٹھے ہوئے لوگوں کو محنت میں لگایا، یہ آپ کی کمائی ہوئی۔ سال بھر آپ 3 دن لگاتے رہے اور خود عمل بھی نہیں کیے جس میں ہماری بھی کوئی ترقی نہیں ہوئی، وہاں جا کر کے کوئی جماعت نہیں نکلی، سال بھر میں 10 مرتبہ نہیں لگائے، وہاں مسجد وار جماعت نہیں بنی، وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ نے کام پر اٹھایا نہیں، تو میں ثواب سے انکار نہیں کرتا، ثواب آپ کو انشاءاللہ ملے گا، لیکن میرے دوستو جو کام ہونا تھا وہ کام نہیں ہوا۔ کیوں بھائی کیا ہوا، جلدی دیر ہو گئی کیا؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ بات پوری سن کر کے جانا ہے، بیٹھو تھوڑی دیر بس آپ ختم کرنے کے موڈ میں ہی ہو، بیچارے معذور ہوں گے، ہو سکتا ہے شوگر کے مریض ہو تو ان کو جانا پڑے گا، کوئی مجبوری میں آ نہیں جا سکتا، لیکن آپ اپنا خود اٹھنا، ایک آدمی اٹھتا ہے تو اس میں ہمت ہو جاتی ہے، تو آپ لوگ ہمت کر کے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو اس کے لیے یہ تیسرا کام ہے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ دن بھر اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو تھکانے کے بعد رات کو اچھا وقت لے کر کے تہجد میں اپنے آپ کو اٹھانا، لمبی نماز پڑھنا، لمبا قیام کرنا، بڑی بڑی صورتیں یاد کرنا۔ آج تو تبلیغ والوں کا حال یہ ہے کہ پہلی مرتبہ زندگی میں جو صورتیں یاد کیا اس کے بعد کوئی صورت یاد ہی نہیں کی، حالانکہ بڑی بڑی صورتیں یاد کر سکتے ہیں، جن کے بجائے صورتوں کے اس کو یاد کرنا، تہجد میں اس کو پڑھنا، لمبا قیام کریں، پھر لمبا رکوع کریں، لمبا سجدہ کریں، اچھی نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے سامنے ہو جائے گا۔ جب دن بھر محنت کی ہوگی تو اللہ کو کچھ کہنے کو جی چاہے گا، دن بھر کھائے ہیں پیے سوئے ہیں، کیونکہ وہ جان کو دعا میں کچھ جان پیدا ہوگی، محنت کے بعد دعا میں جان پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنت بڑھی تو ان کی دعا بڑھی، اس لیے دن بھر محنت کے بعد رات کو اللہ کے سامنے آؤ جائے گا، اس لیے کہ ہمارا پورا کام دعوت اور دعا ہے۔ نقل و حرکت میں ایک برتن ہے تو خالی برتن کی کیا قیمت ہے بتاؤ؟ بسلری کا برتن ہے، اس میں پانی نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت ہے؟ پانی ہے تو 15 روپے ہے، دودھ ہے تو
₹50 ہے، شہد ہے تو ₹500 ہے، چاندی ہے تو ₹1000 ہے، سونا ہے تو ₹1,00,000 ہے. تو ضرب کی قیمت مظلوم کی وجہ سے ہوتی ہے. عربی میں ضرب برتن کو کہتے ہیں اور مظلوم اندر کی چیز کو کہتے ہیں. ایسا ہی ہماری جو نقل و حرکت ہے اس کی مثال برتن کی ہے. اگر برتن خالی ہے بنیادوں سے تو اس کی کیا قیمت ہے؟ کوئی قیمت نہیں، کوئی اس کی طاقت نہیں. یاد رکھو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آوارہ گردی بتایا ہے. جب جماعت کے اندر علم و ذکر نہیں ہوگا، دعوت نہیں ہوگی، دعا نہیں ہوگی، اخلاق نہیں ہوگی تو یہ فتنہ آوارہ گردی میں شمار ہوگا. اس لیے اس کی روح جو ہے وہ دعوت اور دعا ہے. ہماری محنت میں دعوت اور دعا کا عنصر غالب ہونا چاہیے، لیکن دعوت اور دعا علم کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ، جہالت کے ساتھ نہیں، غفلت کے ساتھ. ہم کو ہی اللہ یاد نہیں ہے تو امت کو کیسے اللہ کو جوڑے گا؟ فقیر فقیر کو کیا دے گا؟ اس لیے علم اور ذکر کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ نہیں. اگر ہمارے اخلاق نہیں سمجھے کرنے کی وجہ سے تو جو لوگ تبدیل میں آئیں گے 2-4 دن ہم کو دے کر چلے جائیں گے کہ ہم تو چھاپ کی تلاش میں آئے تھے، یہاں بھی دھوپ ہی دھوپ ہے. تو دھوپ کے ساتھ رہ کر کیا کریں گے؟ تو چلے گئے. اور ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو ہمارے ساتھ سیکھتے رہیں گے، موت تک ہمارے ساتھ رکھتے رہیں گے. تو اخلاق کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ منمانی کے ساتھ نہیں. قربانی کے ساتھ منمانی کے ساتھ، منمانی سے کبھی آپ کی بنتا نہیں. زندگی بھر علم کی خدمت کرے، زندگی بھر ثقافت کرے، زندگی تبلیغ کرے، یہاں تک کہ شہید ہو جائے، لیکن منمانی سے کیا تو بنے گا نہیں. جہنم اس سے ڈھکائی جائے گی. آدمی جو بنتا ہے وہ قربانی سے بنتا ہے. تو قربانی کی کیا معنی ہے؟ قربانی کے معنی یہ ہے کہ کام کو پورا کرنے کے لیے اور دین کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی راحت کو قربان کرنا پڑے تو راحت کو قربان کرے. خوب سو رہے اچھی طرح نیند میں، گہری نیند میں، فجر کی اذان ہوئی، اٹھ کر وضو کر کے مسجد میں جانا، اس کا نام قربانی. واصل میں آئی گشت کو جی نہیں چاہ رہا ہے تو چیز کی چاہت کو چھوڑ کر گشت میں جانا، اس کا نام قربانی. تو اپنی دنیا کی کاموں کو آگے پیچھے کر کے دین کو اور دین کی محنت کو آگے کرنا، اس کا نام قربانی. اس قربانی پر اللہ روز ہدایت دیں گے، اللہ حالات روزی دیں گے اور اللہ زندگی کی اجروں کو ختم کر کے اللہ عافیت کے حالات پیدا کریں گے. یہ سارے وعدے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ قربانی پر ہے. اور اللہ اتنا دیں گے قربانی پر کہ کھاتے کھلاتے تھک جاؤ لیکن ختم ہو کر کے نہیں دے گا. شرط یہ کہ محنت صحیح ہونا چاہیے اور پوری ہوتی ہے. کہ اس کے لیے سارا مجمع تیار ہے انشاءاللہ. اب اس کے لیے میرے دوستوں آسان شکل یہ ہے کہ ہر آدمی ایک مرتبہ اچھا 4 مہینہ لگا. کیا کرے؟ اچھا 4 مہینہ لگا. اچھا 4 مہینہ ایسا لگا ہے کہ دل کا رخ صحیح ہو جائے. اور دل کے رخ کے صحیح ہونے کے معنی یہ ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہے. کہ میں سب کو ناراض کر سکتا ہوں، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. دل کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے کہ مال کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ سکتا ہوں، اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتا. دل کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے کہ دنیا کی راحت کو قربان کر سکتا ہوں، آخرت کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا. یہ معنی ہے. یہ بات طاقت پیدا ہو جائے ایسا 4 مہینہ لگا. دوسرا، ہر کام کرنے والے کا 4 مہینے میں فکر بدلے. کیا بدلے؟ فکر بدلے. اس لیے کہ جب تک فکر نہیں بدلے گا، جب تک محنت کا صحیح رخ زندگی میں قائم نہیں ہوگا. جیسی تبلیغ ابھی چل رہی ہے نا پوری، ایسی زندگی پر چلتی رہے گی جب تک آدمی کا فکر نہیں بدلے گا. اس لیے کہ آدمی کی محنت فکر کے تابع ہے. محنت تبلیغ کی ہے اور فکر دنیا کا ہے. تو تبلیغ ایسی ہوگی معلوم ہے؟ تبلیغ ایسی ہوگی کہ بڑی مکھی اللہ کے نام. ایسی تبلیغ جیسے ہم لوگوں کی چل رہی ہے تو بڑی مکھی اللہ کے نام لگانے پر دنیا میں نتیجے ظاہر ہوں گے. جب فکر صحیح ہوگا تو محنت کا رخ صحیح ہو جائے گا. تو فکر کے صحیح ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ گھر کاروبار کو چھوڑ دو گے. آپ سارے کام کرو گے لیکن دعوت کی فکر کے ساتھ غالب ہونی چاہیے. انسانیت کی ہدایت کا فکر غالب ہونا چاہیے. اللہ کی کرنے کی سربلندی کا فکر بننا چاہیے. یہ معنی ہے. جیسے ایک آدمی کے ٹوپی بنانے کا کیا معنی ہے؟ تو شادی میں جائے گا تو ٹوپی دیکھے گا، میت میں جائے گا تو ٹوپی دیکھے گا. یا پھر کیا کھانے بنا کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بچوں کو پالتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، لیکن فکر کیا ہو گیا؟ ٹوپی. ایسا ہی دعوت کا فکر بنا. جب فکر بدلے گا تو اب محنت کا رخ صحیح ہوگا. تو محنت کا صحیح رخ کیا ہے؟ محنت کا صحیح رخ یہ ہے
کہ ہر ایمان والے کی جان مال دعوت پر اتنی لگے جتنا دعوت کا تقاضا ہے. دعوت پر کتنی لگے جتنا دعوت کا تقاضا. اپنے گھر کاروبار پر کتنا لگاتے ہیں؟ جتنا گھر کاروبار کا تقاضا اتنا لگاتے ہیں. جو دعوت پر جان مال اتنی لگے جتنا دعوت کا تقاضا ہے. یہ پہلی لگانے کی جگہ ہے. دوسری لگانے کی جگہ اللہ کی عبادت ہے کہ ہماری عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے اور امت میں عبادت زندہ ہو جائے. اس کے لیے اتنی جان مال لگانا جتنی عبادت کا تقاضا ہے. تیسری جان مال اخلاق پر لگانا، اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے کے لیے اتنا لگانا جتنا اخلاق کا تقاضا ہے. چوتھی لگانے کی جگہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت ہے. کھانا، کپڑا، مکان، سواری اور شادی، یہ 5 ضرورتیں ہیں. ہماری بھی ہے، ہمارے متعلقین کی بھی. ان ضرورتوں کے حاصل کرنے میں بھی لگنا اور پورا کرنے میں بھی لگنا، لیکن بقدر یہ ضرورت لگنا، اسراف سے بچ کر کے لگنا. یہ محنت کا صحیح رخ ہے. جب محنت کا یہ صحیح رخ امت کی معتدل مدے میں زندہ ہو جائے گا تو صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی چند سالوں میں ہو جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے کہ جس میں کوئی نبی نہیں آیا. تو جہالت آخری درجے کی اور گمراہی آخری درجے کی. لیکن یہ ساری جہالت اور گمراہی صرف 23 سال میں جو ختم ہوئی ہے وہ محنت کے اس صحیح رخ کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ تفصیل میں نہیں جاتا، وقت بہت ہو گیا. صرف محنت کا یہ صحیح رخ آپ نے قائم کیا امت میں. صحابہ کی تشکیل چلے 4 مہینے کی نہیں ہے کہ میں کیا تشکیلیں ہوتی، کام کی تشکیل ہے. پھر کام کے لیے جتنا لگانا پڑے اتنا لگاؤ، جان لگانا پڑے جان لگاؤ. شہید ہو جاؤ گے اللہ کی جنت میں چلے جاؤ گے، واپس آؤ گے باقی کب کراؤ گے. کام کی تشکیل کی، وقت کی تشکیل نہیں کی کہ اتنے وقت کے لیے تیار کون ہے، 3 دن کے لیے کون تیار ہے. یہ تو ہم کو ایک رخ پر چلانے کے لیے محنت کرو. محنت کا یہ رخ قائم ہونا ہے. آپ لوگ یہ طے کرو کہ ہم اللہ سے مانگیں گے بھی اور محنت کریں گے بھی کہ اللہ محنت کے صحیح رخ کا ہم کو پہنچا دے. کہ بھائی سارا بچہ اس کے لیے تیار ہے دعا مانگنے کے لیے، محنت میں آگے بڑھنے کے لیے. تو اس کے لیے اس وقت میں ہوگا جب اچھا 4 مہینہ لگا. جن لوگوں کے نہیں لگے ہیں وہ بھی کھڑے ہو کر بتاؤ. جن کے لگے ہیں لیکن لگنے کے بعد محنت کا یہ صحیح رخ قائم نہیں ہوا ہے تو صحیح 4 مہینہ لگانے کے لیے 2 بار 3 بار 4 بار اپنے آپ کو کھڑا کرو کہ انشاءاللہ اب کے بعد 4 مہینہ صحیح لگا سکتا ہے. بتاؤ اس کے لیے کون تیار ہے؟ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرو. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، جان مال میں برکت عطا فرمائے، ساری رکاوٹوں کو اللہ دور فرمائے. اور بتاؤ بھائی چندی گڑھ جماعت کی چلے میں 4 مہینے کریں ماشاء اللہ. یہ روانگی جماعت کی اسی وقت میں قابو میں آ سکتی ہے جب آپ نکلنے کا وقت صحیح کریں. اگر آپ 10 11 بجے 12 بجے نکلیں گے تو کہ اس وقت میں روانگی سمجھا سکتے ہیں. تو اس کے لیے آسان شکل یہ ہے کہ فجر کی نماز میں آدمی ڈیلی لے کر تیار ہو کر کے آ جائے. یہیں پر اپنا چائے پانی بسکٹ کرے، چاہے جماعت کے ساتھی کریں یا مقامی لوگ کریں، اور اس کے بعد اچھی طرح روانگی کی بات سمجھا کر کے ان کو روانہ کریں. تو کیوں بھائی جماعت فجر میں آنے کے لیے تیار ہے آپ لوگ؟ اس لیے کہ جب تک سمجھائش قابو میں نہیں آئے گی، جب تک کبھی بھی ہمارا نکلنے کا